بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرز سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹیج پر موجود پرنسپل، وائس پرنسپل اور یہاں موجود ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس، آج جو ٹاپک، جو عنوان، جس ٹاپک پر میرا سیشن ہوگا انشاءاللہ آپ تمام کے سامنے، اس سیشن کا کافی گہرا تعلق آپ لوگوں سے ہے۔ ویسے اس سیشن کا گہرا تعلق امت مسلمہ سے ہے، اسلام سے ہے، لیکن عموماً یہ ایشو جب خواتین، لیڈیز کا معاملہ آتا ہے تو بہت ہاٹ ایشو بن جاتا ہے۔ پلس یہ جو ایشو ہے جس کو طلاق کہتے ہیں، یہ ایشو کے تعلق سے اتنے مسکنسیپشن ہیں، جیسے اسلام کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن، غلط دھارنائیں ہیں، ٹھیک ہے، غلط فہمیاں ہیں، اسی طرح اس میں یہ ایک مسئلہ، چونکہ اسلام پر کئی الزامات لگائے گئے، کئی غلط فہمیاں اس کے بارے میں بتائی گئی، اس میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو ان کے حق ادھیکار نہیں دیتا، رائٹس نہیں دیتا، اور طلاق اس میں سے ایک بہت سیریس ایشو ہے کہ ہاں دیکھو اس کے ذریعے ان کے حقوق مارے جاتے ہیں، ٹھیک، ڈینائی کیے جاتے ہیں۔ بلکہ کچھ لوگوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ طلاق ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ایک مسلم خاتون ہمیشہ بم پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، اب یہ کب پھٹیں گا طلاق کا بم وہ خود بھی بیچاری نہیں جانتی۔ کسی نے اس کو جوکنگلی یوں کہہ دیا کہ 1 2 3 سیٹس یو فری، بس طلاق 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 بول دو، اور بیچاری عورت بالکل بے سہارا، کوئی بیچاری کا کوئی نہیں ہے اس کے رب کے سوا، اب پریشان حال، کس در پہ جائے، کس دیوار پہ ٹکرائے، وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ کسی نے یہ کہہ دیا کہ طلاق کی وجہ سے مسلم خاتون کی زندگی جو ہے بہت انسرٹن لائف جیتی ہے بیچاریاں، اور اتنی مجبور ہو جاتی ہے کہ شوہر کے پاس ایک ہتھیار ہوتا ہے، ایک گن ہوتی ہے کہ جب کچھ ہو گیا نکال کے بولتا ہوں شوٹ کر دوں گا طلاق کا، مطلب ایک فائر طلاق کا میں آپ پہ کر سکتا ہوں، تو گویا تھریٹ ہو گیا اس کے لائف کے لیے۔ کچھ خواتین، مسلم خواتین اتنی پریشان ہوگی، اتنی فرسٹریٹڈ ہوگی یہ چیزوں کو سن کر کہ نعوذ باللہ وہ یہ سوچنے لگی، اور کسی نے مجھے کال بھی کیا تھا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ مرد ہے جو اس نے مردوں کے حساب سے قوانین تیار کیے اور عورتوں کو بھول گیا اس میں، یا اس کے اندر ان کا حق نہیں دیا۔ تو گویا لوگوں نے کہا، میڈیا نے کہا، مسلم خواتین سوچنے لگی، مسلم دانشور ایلیٹ کلاس جو اپنے آپ کو سمجھتے وہ بھی سوچنے لگے۔ پھر لوگوں نے سوچا ہاں طلاق میں کچھ نہ کچھ ایشو اور پرابلم ہے، اس کو سالو کرنا ضروری ہے، اور سالو کرنے کے لیے پھر بہت ساری چیزیں شروع ہو گئی۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ طلاق ہے کیا کسی کو بھی نہیں پتا ہے، مطلب گاڑی کیا ہے کسی کو پتا نہیں ہے، سب بول رہے ہیں کہ اچھی ہونا چاہیے، ایسی چلنا چاہیے، مائلیج اتنا ہونا چاہیے، کبھی دیکھا کہ لیکن اس گاڑی نہیں دیکھا نہیں، لیکن ایسی ہونا چاہیے۔ پہلے دیکھ تو لے ایشو ہے کیا، پرابلم ہے کیا، طلاق ہے کیا، کیوں ہوتی ہے، کس لیے ہوتی ہے۔ کچھ نے یہ کوشچن کیا طلاق ہے ہی کیوں، بیسک کوشچن ہونا چاہیے کہ طلاق ہے ہی کیوں۔ جیسا ہمارے جو نان مسلم بہنیں ہیں، اس میں سے ایک بہن نے ایک بار انٹرویو میں کہا ٹی وی کے اوپر، طلاق ہونا ہی چاہیے، دیکھو میں ایک نان مسلم ہوں اور کتنی اچھی زندگی جی رہی ہوں، میں ایک مسلم کے جیسا انسرٹن لائف نہیں جیتی ہوں کہ میرا شوہر کبھی مجھے طلاق بول سکتا ہے، میں ایک سرٹن لائف جیتی ہوں کہ جب میں نے ایک سے وواہ کر لیا، شادی کر لی، تو زندگی بھر اسی کے ساتھ رہوں گی، ٹھیک۔ تو وہ سرٹنٹی کی بات کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بالکل اعتماد کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ ایک مسلم بہن ہماری وہ بڑی پریشان حال ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، لاچار ہے، مجبور ہے۔ پھر کچھ لوگوں نے ایسا بتایا کہ مسلمانوں کی 20 کروڑ آبادی میں سے 19 کروڑ 99,999 کا مسئلہ یہی ہے، طلاق 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 طلاق، مطلب جدھر دیکھو بس طلاق ہی ہو رہی، طلاق، اتنی طلاق ہے کہ ہو مطلب مسلم سماج کا سب سے بڑا جنوین ایشو یہ ہے ہمارے آج ملک میں، طلاق۔ جبکہ اگر یہ پورا نکالا جائے تو یہ مسلم سماج کے کچھ فیصد عورتوں کا مسئلہ ہے، مردوں کا بھی نہیں، کچھ فیصد، بہت ایک مائنیوٹ پرسنٹیج، جو کہ کسی نے اندازہ لگایا کہ یہ 20,000 لوگوں کا مسئلہ ہے، اور اس میں بھی ٹرپل طلاق کا ایشو 3,000 کا مسئلہ ہوگا ہارڈلی، ایک ساتھ دے دیا کسی نے، وہ آربیٹریشن ہے، اس کا ایک طریقہ ہے۔ تو مطلب اتنا بڑا ایشو ہو گیا کہ ایسا لگنے لگا یا ایسا بتایا گیا کہ مسلم کا سب سے بڑا، مسلم کا اگر ایشو کوئی آج ہے تو وہ صرف اور صرف طلاق ہے۔ حالانکہ طلاق ایسا نہیں کہ کھانے کے ساتھ روز کھائی جا رہی، روز دی جا رہی، روز لی جا رہی، روز ہو رہا، آپ سمجھ رہے، مطلب اتنا بتایا گیا کہ ایسا لگا کہ بر صغیر میں، انڈیا کے اندر خاص طور سے صرف ایک ہی مسئلہ ہے مسلمانوں کا، اور مسئلہ ہے طلاق۔ امپلائمنٹ پورے مسلمانوں کے پاس ہے، روزگار سب کے پاس ہے، سارے مسلمان خوش ہیں، سب کو فری ایجوکیشن مل رہا ہے، اور سارے اکنامیکلی بہت خوش ہے، ساری چیزیں، صرف ایک طلاق ایک ایسا ایشو جس کو نپٹانا اور سالو کرنا بے حد بہت زیادہ موسٹ امپورٹنٹ ایشو ہے۔ تو کچھ لوگوں نے ایسا اس کو پریٹینڈ کیا۔
اس کے علاوہ میڈیا میں بہت کم لوگوں نے طلاق کو ڈیفائن کیا ہے آج تک. لوگوں نے یہ تو کہا ہے دینا چاہیے, نہیں دینا چاہیے, کیسے دینا چاہیے, 3 ایک ساتھ دینا چاہیے, ایک دینا چاہیے, ایک کے بعد ایک دینا چاہیے, ساری چیزیں ہوئی ایکچولی. لیکن طلاق دی کیسے جاتی ہے, یہ پروویژن ہے کیوں, وہ اگر سمجھ لیں انشاءاللہ تو بہت سارے پرابلمس اور ایشو میرے اور آپ کے سالو ہو سکتے ہیں. ایک اور کوشچن, طلاق تو مرد کا حق ہے, وہ پروناؤنس کرتا ہے, وہ دیتا ہے, پھر میں آپ کے سامنے کیوں بات کر رہا ہوں؟ کیا اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ وکٹمس ہیں, کہ آپ کو دی جاتی ہے وہ کیا پریشان ہے؟ نہیں, میں اس لیے آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ آپ وہ ہے جن سے اولادیں پیدا ہوتی ہیں, جن سے مرد اور عورتیں پیدا ہوتی ہیں. تو جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو آپ اپنے بچوں کو سکھا سکتی, چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو, کہ یہ نکاح ہے تو بیٹے یہ طلاق ہے. اور جب یہ سسٹم ایجوکیشن ختم ہو جاتا ہے ماؤں کی طرف سے فیملی کے اندر, تو ہوتا کیا ہے, لوگ سماج سے, سوسائٹی میں جو باتیں چل رہی ہیں اس کو سن کے ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاں یہ طلاق ہے. تو ریئلی جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گی ریئل سینس میں, اور میری تقریروں کو آپ سنیں گے یا میری اسپیچز کو اگر آپ سنتے ہوں گے, تو میں بار بار اس چیز پہ بہت زیادہ ایمفسائز کرتا ہوں, بلکہ میں یہ تک کہتا ہوں کہ عورت کا سدھار ہی اصل سماج کا سدھار ہوتا ہے, اور عورت کا بگاڑ ہی اصل سماج کا بگاڑ ہوتا ہے. ٹھیک, تو بگاڑ عورتوں سے میں برائی کے سینس میں نہیں بول رہا ہوں, کیونکہ سب سے اچھی چیز جب خراب ہو جاتی ہے نا, سب سے زیادہ پرابلمٹک ہو جاتی ہے. جو سب سے اچھی چیز ہوتی ہے وہ سب سے ڈیلیکیٹ اور قیمتی بھی ہوتی ہے, لیکن جب خراب ہوتی ہے تو اتنے پرابلم بھی اس سے زیادہ ہوتے ہیں. یہ سب آپ لوگ جانتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے, تو عورت کی اصلاح, لوگ کہتے ہیں اگر عورت کو ایجوکیٹ کرو تو ایک خاندان کو آپ نے ایجوکیٹ کیا, مرد کو ایجوکیشن آپ نے دیا, لڑکے کو تو آپ نے ایک فرد کو دیا, انڈیویجول کو دیا. میں اس سے بھی ہٹ کر کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اگر آپ نے لڑکے کو ایجوکیشن دیا تو ایک فرد کو, ایک انڈیویجول کو ایجوکیٹ کیا, آپ نے ایک عورت کو ایجوکیٹ کیا تو ایک خاندان, ایک نسل کو ایجوکیٹ کیا, ایک جنریشن ایجوکیٹڈ ہو گئی. اس کے بعد کی نسلیں انشاءاللہ ان ایجوکیٹڈ, الٹریٹ نہیں رہیں گی. ٹھیک ہے, اور لٹریسی اور ایجوکیشن میں ڈفرنس ہوتا ہے تھوڑا سا, یہ بھی سمجھیے. ایک لٹریٹ آدمی ڈگری ہولڈر ہو سکتا ہے لیکن ایجوکیٹڈ نہیں ہو سکتا ہے کبھی کبھار. تو میں کہہ رہا ہوں ایجوکیٹڈ ہوں گی نسلیں, لٹریٹ ہونا ضروری نہیں ہے اس کے اندر. بہرحال ٹھیک ہے, تو ایجوکیٹڈ نسلیں ہوں گی, یاد رکھیے. تو اس لیے آپ کے سامنے یہ بات بہر رکھ رہا ہوں, اس لیے نہیں کہ آپ وکٹمس ہیں, اس لیے کہ آپ ایجوکیٹرس ہیں, آپ ٹیچرس ہیں, آپ مائیں ہیں فیوچر کی, اور آپ لوگ اپنے نسلوں کو انشاءاللہ وہ ایجوکیٹ کریں گے. یہ ہے طلاق, یہ ہے خلا, یہ ہوتی ہے شادی, یہ انسٹیٹیوشن نکاح کا ہے تو یہ انسٹیٹیوشن طلاق کا اسلام نے دیا. بہرحال وہ آپ اچھے سے سمجھ بھی سکیں گے اور انشاءاللہ عزیز ایکسپلین بھی کر سکیں گے. تو امت مسلمہ میں اور ان جنرل اب تو نان مسلم بھی سب جانتے ہیں طلاق کیا ہے, طلاق کیا ہے. اور مذاق میں بھی لوگ ایک دوسرے کو کبھی بول دیتے ہیں سموسہ نکلا طلاق تم کو آج. ٹھیک, ان دا سینس کہ اب میں تم سے الگ ہو گیا, دوستی ختم ہو گئی, مطلب وہ ایک جوک بن گیا اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہے ہیں. تو ریئلی طلاق کیا ہے, وہ انسٹیٹیوشن کیا ہے, وہ ورڈ کیا ہے, وہ ٹرم کیا ہے, وہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے, کب یوز ہوتا ہے, وہ کیا چیز ہے, انشاءاللہ میں آپ کے سامنے آج ڈیفائن کرنے کی کچھ حد تک انشاءاللہ عزیز کوشش کروں گا. یاد رکھیں, اب ہمارا نان ایجوکیٹڈ ہونا طلاق کے مسئلے میں, خاص طور سے عورت کا, ایک وومن کا طلاق کے بارے میں, ایک مسلم وومن کا طلاق کے بارے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہونے سے بہت سارے پرابلمس ہوتے ہیں. یاد رکھیں, کیسے پرابلمس ہوتے ہیں؟ پرابلمس یہ ہوتے ہیں کہ وہ خود بھی نہیں جانتی طلاق ہے کیا, یہ سسٹم کیا ہے. تو وہ ایک فوبیا میں جیتی ہے, وہ ایک ڈر کے ساتھ جیتی ہے. سمجھ رہے آپ کہ اب میری شادی ہونے والی, مطلب طلاق بھی ہو سکتی ساتھ, مطلب خوشی کے ساتھ ایک بڑا غم بھی آ رہا, اور شادی تو ایک بار ہوئی, طلاق 3 بار والا مسئلہ سامنے آتا. تو ایک ڈر اور ایک فوبیا ڈیولپ ہو رہا. کچھ خواتین یا کچھ لوگ حال یہ کہ پہلے سے لکھا کے لے رہے کہ تم زندگی بھر طلاق نہیں دیں گے آپ کا بچہ, تم شادی کرتے اپنے بچی کی, کیونکہ نہیں وہ ایک سیریس ایشو ساتھ میں لگ کے آ رہا ہے. تو یہ نان ایجوکیشن, مطلب اس ایشو کے بارے میں ایجوکیشن نہیں ہونے سے سب پرابلمس کھڑے ہوتے جا رہے ہیں. یاد رکھیں, اور پائل ہوتے جا رہے ہیں, اور ایک پہ چڑھتے جا رہے ہیں. پھر مسکنسیپشن پہ مسکنسیپشن, غلط دھارناؤں پہ غلط دھارنا ہے, جس کو بولیں گے ایک کور پہ دوسرا کور, دوسرے پہ تیسرا. اب ریئل ایشو کہاں ہے نہیں پتا, کور پہ کور, اس پر دھول, اس کے اوپر ساری چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں, لیکن ریئل ہم اس ڈیپتھ تک نہیں پہنچ رہے جہاں وہ ریئل ایشو پڑھا ہوا ہے کہ کیا ہے ایکچولی طلاق. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ, اس کے بعد یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے, پھر کبھی نہیں کھلتا. اس کمرے میں داخل ہونے کا ایک دروازہ ہے, آپ کے آنے کے بعد آؤٹ نہیں ہے اس میں, تو آپ کیا بولیں گے؟ یہ کون سا طریقہ, اور یہ کون سا کمرہ, اور یہ کون سی حرکت ہے, یہ کیا ہے؟ لیکن اگر میں یہ بولوں ایک کمرے میں آنے کا دروازہ اور جانے کا بھی دروازہ ہے, آپ آ سکتے ہیں تو جا بھی سکتے ہیں, تو آپ کیا بولیں گے؟ ہاں آپ ریلیکس فیل ہو رہا, اگر اندر آ سکتے ہیں تو ایگزٹ بھاگنے کی بھی جگہ ہے, چلو. تو یہ بیٹر ہے یا یہ بیٹر ہے, یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے؟ کوئی بھی کہیں گا اچھا ہے. تو اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن ہے, ملنے کا طریقہ ہے تو الگ ہونے کا بھی طریقہ ہے, اس کو بولتے طلاق. سمپل سینس, آنے کا راستہ ہے تو جانے کا راستہ بھی.
اسلام میں میرج ایکچولی ایک سول کانٹریکٹ ہے جو دو انڈیویجلز کے بیچ میں سائن ہوتا ہے اور دونوں ایگری کرتے ہیں کہ ہم دین پر ساتھ مل کے رہیں گے اور اس دین پر قائم رہنے کے لیے وہ شادی کریں گے اور اسی بنیاد پر اپنی آگے کی نسل کو بڑھائیں گے. یہ بنیاد پہ دونوں ملتے ہیں. لیکن ایک پورا کانٹریکٹ ہوتا ہے. یہاں اردو میں ہوتا ہے, کسی اور جگہ الگ الگ زبانوں میں ہوتا ہے, امریکہ اور انگلش میں ہوتا ہے کانٹریکٹ. تو شادی اسلام میں ایک سول کانٹریکٹ ہے اور دونوں پارٹیز میں سے جو پارٹی جب چاہے کانٹریکٹ کو توڑ سکتے ہیں. یہ سول کانٹریکٹ ہے, ایک دم بالکل سادہ. دو پارٹیز ملے, کانٹریکٹ سائن ہوا کہ دونوں کی انڈرسٹینڈنگ میچ ہوئی, سائن ہوا کانٹریکٹ. میرج جس کو بولتے ہیں, اس میرج کو جب چاہے ڈیزولوٹ کیا جا سکتا ہے, ختم کیا جاتا ہے, ڈیزالو کیا جا سکتا ہے. بنیاد کیا ہوں گی؟ ملے دین پر, الگ ہوں گے دین کی بنیاد پر, اور ہم دونوں سپریشن اختیار کریں گے اور الگ ہو جائیں گے. تو ایک دروازہ آنے کا, دوسرا دروازہ جانے کا, سمپل. یہ دروازہ بند رہتا ہے جب تک آپ کھولنا نہ چاہے. دونوں میں سے کوئی ایک پارٹی, وہ دروازہ کھلا ہی ہے. ایسے تو میرج ہوا تو کھول دیا, یہ دروازہ بند ہے. آپ جب کھولنا چاہے دونوں پارٹیز میں سے ایگزٹ کرنا ہے. فائر ہو گیا, زلزلہ آ گیا, بھاگو باہر نکل گئے. لائف کے اندر زلزلہ آ گیا, شوہر بہت زیادہ پھلا کر رہا, تو عورت بھی جا سکتی ہے کھول کر, مرد بھی جا سکتا ہے. تو یہ ایک بینیفٹ ہے یا ایک تھریٹ ہے؟ یہ ایک پلس پوائنٹ تھا یا ایک نیگیٹو پوائنٹ تھا؟ اسلام نے بولا ایگزٹ ڈور ہے, آپ دونوں میں سے جب جو چاہے, اگر یہ جو آپ میرج کے طور پہ ایک دوسرے سے ملے ہیں, اگر یہ سول کانٹریکٹ آپ باقی نہیں رکھنا چاہتے اس لیے کہ دونوں کی جمتی نہیں کسی بھی بنیاد پر, کسی بھی بنیاد پر, ہاں تاکید بھی کی کہ کوئی فالتو چیزوں کو بنیاد نہ بنایا جائے, بٹ اگر اس کے باوجود بھی کوئی بیس بناتا ہے تو دروازہ کھلا ہے. نان سینس لاجک بھی لڑاتا ہے اور بولتا ہے نہیں, تو بھی دروازہ کھلا ہے. بٹ اسلام بولتا ہے ایسے نان سینس حرکتیں مت کرو, سینسیبل باتیں کرو. لیکن دروازہ تو کوئی بھی کھول سکتا ہے, یہ بات میں نے آپ کو کہہ دی. تو یہ ایک ایگزٹ ڈور تھا. نکاح ملنے کو کہتے ہیں, طلاق سپریشن کو کہتے ہیں. تو ملنا جب اسلام نے کہا مل سکتے ہو, تو یہ بھی کہا تم دونوں چاہو تو میاں بیوی الگ ہو سکتے. اسی کو بس طلاق کہتے ہیں. اگر اتنا آپ سمجھ گئے تو آپ طلاق کیا ہے آپ نے وہ پہلا پوائنٹ سمجھ لیا. تو آپ بام پہ نہیں بیٹھے ہوئے, بام پھوٹ گیا تو بھاگنے کی جگہ ہے آپ کے پاس. طلاق ایکچولی وہ کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ تو آپ کے لیے ایک سہولت ہے کہ آپ انٹری کرتے ہیں کسی مال میں تو ایگزٹ بھی ہوتا ہے پرٹیکولر. اگر آپ کا صرف انٹریز ہے اس مال میں, ایگزٹ نہیں ہے, تو کوئی بھی کہیں گا بھائی رہیں گے کیسے آگے ہم, کتنے دن ہونا چاہیے ایگزٹ, کبھی نہ کبھی ضرورت نہیں, آپ کو ساری سہولت ہے, پھر بھی کبھی ضرورت پڑ سکتی ہے بلڈنگ سے باہر جانے کی, تو ایگزٹ بھی ہوتا ہے. تو بس یہ طلاق ایگزٹ ہے. دونوں میں سے جو چاہے ہسبینڈ اینڈ وائف ڈور کھول سکتے ہیں ایگزٹ کا اور نکل کر جا سکتے ہیں جب وہ چاہیں. تو دینی بنیاد پہ ملتے ہیں, دینی بنیاد پہ الگ ہوتے ہیں. ملنے کو نکاح عقد کہتے ہیں عربی میں, اردو میں ہم نکاح کہتے ہیں. عقد کہتے ہیں عقود, عربی زبان میں گرہ کو بولتے ہیں, ریلیشن شپ, گارڈ باندھنا. تو عقد دونوں میں گارڈ بن گئی اور یہ گارڈ کو آپ کھول دیں, طلاق, آپ لوگ الگ ہو گئے, سپریشن ہو گئے. اب آئیے, طلاق چونکہ ہم سمجھتے نہیں ہیں تو ہم سمجھا بھی نہیں پاتے ہیں. خود ہم بھی ڈرے ہوئے ہیں اس ایشو سے, دوسرے لوگ بھی ڈرے ہوئے ہیں, سب کو ایسا لگتا ہے کہ بہت خطرناک چیز ہے. طلاق کی برائی کیا اسلام نے کیا بتائی, یہ بھی اس لیے بتا رہا ہوں کہ کوئی یہ نہ سمجھے طلاق بہت اچھی چیز ہے, اسلام نے پسند کیا, مردوں کو حق دے دیا کبھی بھی دے. تو طلاق کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے, پریشد محمد نے کہا کہ شیطان کیا کرتا ہے, اپنے چیلوں کو ڈیلی, چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو دنیا میں بھیجتا, جاؤ فتنے مچاؤ, خوب جو ہے فساد کرو دنیا میں. وہ جا کر مختلف الگ الگ جگہ جا کے الگ الگ فساد کرتے ہیں. ایک آ کر کہتا ہے میں نے یہ کیا, شیطان بولتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا, نتھنگ. دوسرا آگے کہتا ہے میں نے یہ کیا, شیطان کہتا تو نے کچھ بھی نہیں کیا. تیسرا کہتا ہے, ایک آ کر کہتا ہے میں میاں بیوی کے بیچ میں پڑا رہا, جب تک پڑا رہا جب تک کہ دونوں کو الگ نہیں کر دیا. تو شیطان اس کو بلا کے کہتا ہے اور تھپتھپاتا کہتا ہے شاباش تو نے کچھ کیا ہے. دوسروں کہتا ہے دیکھو اس نے کچھ کیا ہے آج. کیونکہ جب طلاق ہوتی ہے نا تو دو انڈیویجل نہیں لڑتے ہیں, یہ دو فیملیز لڑتے ہیں, کبھی کبھار دو ٹرائبز لڑتے ہیں. سنا نا آپ نے, طلاق ہو گئی تو یہ خاندان اور وہ خاندان کے 4 لوگوں کو مار دیا, ٹرائبل وار چالو ہو گیا طلاق کی وجہ سے. دو خاندان لڑتے ہیں, اور کبھی کبھار آپ کو معلوم 2 ملک بھی لڑتے ہیں. ایک ملک کے پرنس سے شادی, طلاق ہوئی, حملہ. تو چھوٹا ایشو نہیں ہے, ہوتا ہے 2 انڈیویجل کا, لیکن اس سے ریلیٹڈ بہت ایشوز ہیں. اچھا یہ تو رہا ان دونوں کا. اس کے بعد اصل خمیازہ کون بھگتتا ہے معلوم؟ کولیٹرل ڈیمیج. دونوں طرف کے جنگ میں بیچ میں جس کا خمیازہ تھا وہ کون ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ اگر اس شادی کے بعد بچے ہو گئے تو کولیٹرل ڈیمیج بنتے ہیں, وہ بیچارے پورا خمیازہ وہ بھگتتے ہیں. ایسے بچے جو ایسے پیرنٹس کے ساتھ رہے, چاہے ماں کے ساتھ چاہے باپ کے ساتھ, جن کی طلاق اور سپریشن ہو گیا, وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کتنا بھگتا ہے اپنی زندگی, ڈیمیج اتنا ہوتا ہے. تو ان کو جو ہوگا آنے والی جنریشن کو ہوتا ہے. اور کئی رپورٹس کے مطابق ایسے بچے 70% کرمنل انسٹنکٹ زیادہ رکھتے ہیں جو ڈیوائیڈڈ فیملیز میں رہتے ہیں, ماں باپ جن کے الگ رہتے ہیں, وہ زیادہ کرمنل کیسز کے اندر جاتے ہیں. کیوں؟ تو باپ نہیں ہوتا ہے ساتھ میں, تو کوئی وارننگ دینے والا, نصیحت کرنے والا نہیں ہوتا ہے,
کبھی کبھار ضرورت پڑنے پر ان کو سمجھانے والا کان پکڑ کر نہیں ہوتا ہے، تو ایسے بچے کرمنل چیزوں میں زیادہ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ عورت پر بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، عورت سائیکولوجیکل ڈپریس ہو جاتی ہے، لیکن آپ کو معلوم امریکن سائیکیٹرک ایسوسیشن کی اسٹڈی کے مطابق عورت کے مقابلے میں مرد ڈبل ڈپریشن میں زیادہ طلاق کے بعد۔ یہ آپ کو نہیں پتا ہوگا کیوں؟ اس لیے کہ عورت کے پاس اگر بچے ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو سپورٹ کر لیتی ہے، یہ بیچارہ کہیں کا نہیں رہتا ہے، سمجھ رہا بات؟ اور بچوں سے جو اس کی محبت ہوتی، بیوی سے تو چھوڑ گئی چلی طلاق کے بنا، بچوں سے محبت تو ختم نہیں ہوتی، بیوی ساتھ لے جاتی ہے بچے، اور اسلام میں بچوں کی کفالت ماں کریں گے، یاد رکھیے 10 سال تک، 10 سال کے بعد بچوں سے پوچھا جائے گا، پھر وہ جس کے پاس رہنا چاہے رہ سکتا ہے۔ 10 ایئرس تک کسٹڈی اس کی، اور فیمیل کسٹڈی تو ہمیشہ ماں کی یا دادی کی یا نانی کی یا پھوپھی کی، صرف فیمیل لیں گی، میل کسٹڈی میں نہیں رہیں گی فیمیل، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات؟ تو یہ بھی مسئلہ ہے، تو وہ تو بیچارہ اکیلا پڑ جاتا ہے، یاد رکھیے، سمجھ رہے بات کو؟ تو وہ ڈبل ڈپریشن میں جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے تانے بھی ہوتے ہیں، پہلی بیوی کو چھوڑ دیا دوسرے جلدی مت دو، سمجھا؟ دیں گا بھی تو کو بولے گا نہیں ہم بھی ایسے ہی کیس دیں گے تم کو واپس، تو وہ ڈپریشن میں زیادہ ہوتا ہے۔ پلس عورتوں کے لیے ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سائیکولوجیکل ایسی بنایا کہ وہ چیزوں سے بہت ساری چیزوں کو لے لیتے ہیں، احساسات شیئر کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ مردوں میں احساسات شیئر کرنے کی صفت بہت کم ہوتی ہے عورتوں کے مقابلے میں۔ 2 مرد ساتھ بیٹھیں گے، 2 گھنٹے ساتھ بیٹھیں گے، ایسے ہی بیٹھیں گے بس۔ آپ بولیں گے ابا آپ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، پپا وہ کون تھے؟ کیا معلوم، 2 آورس تک آپ بیٹھے، میں نے پوچھا نہیں، تو کیا کر رہا تھا؟ بیٹھا ہوا تھا بس، کیا بات تو کرنا تھا۔ سوشلی مکس نہیں ہو پاتے جلدی، جس کی وجہ سے اپنے غم بھلا نہیں پاتے ہیں، تو وہ اپنے آپ میں گھٹتے رہتے ہیں، جبکہ عورتیں بچوں سے، دوسری عورتوں سے شیئر کرتی ہے۔ جیسا کہ جن لوگوں کی شادیاں ہو گئی ہے یا جن آپ کی بہنوں کی شادیوں گھر پہ، ان کے کال کتنے آتے ہوں گے امی کو، وہ شیئر کر رہے، لیکن آپ نے کبھی دیکھا آپ کے بہن بھائی سے اپنے ابا کو کال کر رہے؟ سمپل۔ تو مرد ڈبل ڈپریس ہوتے ہیں، تو نقصان صرف یہ نہیں سوچنا عورتوں کا ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، شوہر کا ہوتا ہے، بیوی کا ہوتا ہے، بچوں کا بڑا نقصان ہوتا ہے، 2 خاندان کا نقصان ہوتا ہے، 2 ٹرائبس کا نقصان ہوتا ہے، کبھی کبھی 2 ملکوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اسی لیے شیطان چاہتا ہے کہ 2 لوگوں کے ملنے کے بعد سپریشن ڈالے، یہ اس کا کام ہے۔ بحقی کی حسن درجے کی روایت ہے، علماء نے اس پہ کلام کیا کہ صحیح ہے نہیں ہے، بہرحال لیکن حسن درجے کی روایت ہے۔ اس حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے بری اور ناپسندیدہ چیز طلاق ہے، نہیں چاہتا اللہ، لیکن حلال ہے، کی جا سکتی ضرورت پڑنے پر، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ٹھیک؟ تو طلاق، میرج سول کانٹریکٹ، طلاق سول کانٹریکٹ کو آپ بروک کرتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، ایک طرفہ ہو سکتا ہے، 2 طرفہ ہوتا ہے، اور آپ اس سے نکل جاتے ہیں، ٹھیک؟ اکثر مذاہب میں نکاح کا انسٹیٹیوشن ہے، طلاق کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ نکاح کیسا کرنا ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن طلاق کیسا دینا سسٹم نہیں ہوتا ہے۔ جس کے بدلے میں لوکل گورنمنٹس نے طلاق کا سسٹم ڈیولپ کیا ڈیورس کی شکل میں، چاہے کرسچینٹی میں ہو، ٹھیک ہے، یا پھر اس کے علاوہ دوسرے اور مذہب میں ہو، وہاں طلاق کا انسٹیٹیوشن نہیں ہے۔ طلاق کا انسٹیٹیوشن جن مذہبوں میں پایا جاتا ہے اس میں سب سے اول اور پرانے اس میں یہودیت اور اسلام، یہ دونوں میں انسٹیٹیوشن میرج کا بھی اور ڈیورس کا بھی، ملنے کا بھی اور الگ ہونے کا بھی۔ باقی ریلیجن میں ملنے کا سسٹم ہے، نکلنے کا سسٹم نہیں ہے ان کا۔ تو لوکل گورنمنٹس نے ایسے انسٹیٹیوشن بنائے کہ ڈیورس کا ایک سسٹم انہوں نے ڈیولپ کیا ان کے عقلوں سے، کہ ایسا ہونا چاہیے کہ ملے ایسا تو نکلنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے؟ تو طلاق ایک حق ہے، ایک ایسی چیز ہے جس کو ضرورت پڑنے پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، مثال لیجئے زید اور زینب، ایک جسٹ ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھنے کی۔ زید اور زینب، ایک زید ظاہر سے آپ سمجھ رہے میل ہے اور زینب فیمیل ہے، مرد عورت ہے، یہ میاں بیوی۔ اب دونوں یہ سوچتے ہیں کہ الگ ہونا ہے، ریزنز ابھی ہم اس کو ڈیفائن نہیں کرتے چونکہ کازز کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے ہیں، لیکن اب وہ طے کرتے ہیں کہ ہم کو الگ ہونا ہے، یا شوہر بولتا ہے، زید بولتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا اور مجھے آپ سے الگ ہونا ہے۔ تو اب کیا کریں گے اس سچویشن میں، کیا سلوشن ہے اور وہ کب طلاق دے سکتا ہے؟ آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ تو عورت کے ساتھ سب سے پہلے اسلام نے حکم دیا اچھے سے نباہ کرو۔ عورت سے مراد یہاں آپ سمجھ رہے ہیں نا، المرا مطلب یہاں بیوی مراد میں، اب عورت جو کہہ رہا ہوں اس کو کامنلی نہیں، بیوی سے مراد۔ تو بیوی سے اسلام نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو۔ اور قرآن نے سورہ نساء، میں گزارش کروں گا سورہ نساء سورہ نمبر 4 پورا پڑھیے، اس کے بعد سورہ طلاق سورہ نمبر 65 یہ بھی پورا مطالعہ کیجیے، تو انشاءاللہ یہ 2 سوروں میں آپ کو مکمل بات مل جائیں گی۔ اور یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ سورہ صلاۃ نہیں ہے قرآن میں، سورہ صوم بھی نہیں ہے، لیکن سورہ طلاق ہے۔ ایشو سیریس ہے 2 فیملیز کا، 2 ہیومن بینگز کا، تو پورا ایک سورہ نازل کیا گیا، ایک چیپٹر ہے پورے سورہ طلاق۔ حالانکہ نماز فرائض میں سے، لیکن اس پہ کوئی سورہ نہیں ہے، وہ سوروں کے اندر آتا ہے، دیکھ رہے آپ، ضرور پڑھیے اس کو، ٹھیک۔ تو اللہ رب العزت سورہ نساء کی آیت میں 19 سے فرماتا ہے وَعَاشِرْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
ان کے ساتھ اچھائی کے ساتھ سلوک کرو، بھلا سلوک کرو، معروف ڈھنگ سے رہو، ٹھیک ہے. پھر فرمایا اور قابل معروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اور ان سے اچھا سلوک کرو. ہو سکتا ہے تم تمہاری بیوی میں سے کوئی ایک چیز کو ناپسند کرو، لیکن اس کے مقابلے میں اس کے اندر بہت زیادہ دوسری اچھائیاں بھی ہوں گی. خیرن کثیرا، بہت زیادہ اچھائیاں ہوں گی. تو یہاں مرد کو اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے بیوی سے کسی ایک مسئلے پر ناراض ہو کے ڈیسیجن مت لو، اس کے ساتھ اچھے سے رہو. اور ایک چیز تم اس کی پسند نہیں کرتے ہو تو اس کے اندر ہو سکتا کثیر چیزیں ایسی ہیں جس پہ تم دھیان نہیں دیتے ہو. جیسا کہ ایک خاتون ہے بات کم کرتی ہے، ایک خاتون ہے بیوی بات زیادہ کرتی ہے. اب زیادہ کرنے والے کو پسند نہیں بیوی زیادہ بات کرتی ہے، بٹ آپ یہ سوچ سکتے ہیں آنے والے بچے مارکیٹنگ فیلڈ میں جائیں گے، ماں جب بولیں گی بات کرنے والی ہوں گی تو فیوچر جنریشن بھی تو بات کرنے والی ہوں گی، اور مارکیٹنگ میں ایسے لوگوں کی ضرورت. آپ کیا امید کرتے ہیں ایک مارکیٹنگ کا ایک پرسنل ہے اور بیٹھا ہوا ہے کوئی آ رہا اس کے بزنس پہ، پاگل آدمی اس کو جاب پہ کون رکھیں گا؟ وہ تو ایسا ہو ویلکم سر، آئیے بیٹھیے تشریف رکھیے، کیا بتاؤں کیا کھلاؤں کیا پلاؤں، ہوٹل ہے تو کہاں سلاؤں آپ کو بتائیے، بولیں گا آپ کے پاس کیا یہ ہے وہ ہے وہ ہے، تو ارے اس کی بات سے اس کی نسلوں کو فائدہ ہو سکتا ہے. سمجھے آپ؟ تو ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے بٹ آپ اس کی خیر کو نہیں دیکھ رہے، اس کے پہلو کو. ایک چیز آپ کو پسند نہیں ہے اس کی ایک بات کی، کبھی کبھی تلخ بات کر دیتی ہے کوئی خاتون، ویسے مرد بھی کرتے ہیں لیکن وہ ان کے مزاج میں سے ہے. کبھی کبھار اور رفنس ان کی کیا ہوتا ہے مارکیٹ میں رہنے سے ڈیولپ ہو جاتی ہے، تھوڑی سختیاں مزاج. جیسا عموماً انٹاکسیکیشن میں مرد زیادہ انوالو ہوتے ہیں عورتوں کے مقابلے میں، ٹوبیکو ہو، الکوہولکس ہو، ڈرگس ہو، زیادہ ہوتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جس سماج میں رہتے ہیں وہ برائیاں زیادہ ہوتی ہے. تو عموماً ان جنرل تو عورتیں کم ہوتی ہے، تو اسی سینس میں بول رہا ہوں، تو آپ برا مت لگ لیجیے ان باتوں کو، ٹھیک. تو عموماً آپ دیکھتے کچھ نہ کچھ ہے ایسی چیزیں وہ بھی سخت ہے، لیکن عورت کی تھوڑی بھی سختی وہ زیادہ شاق گزرتی مرد پر خود کے مقابلے میں. وہ سختی ہے چونکہ وہ بولیں گا میں تو وہ ماحول میں رہ کے میرے بزنس میں رہ کے ہو گیا. آپ یہ الفاظ نہ کریں مجھے بہت چبھتے ہیں. جیسا ایگزامپل دیتا ہوں، ایک آدمی ہے جس نے کسی کو ابیوز کر دیا، گالی دے دی. گالی ہوتی ہے، لیکن ایک داڑھی والے نے کسی کو ابیوز کیا، دوسرا کیا بولتا؟ ارے کچھ تو شرم کرو، داڑھی ہے نا تم کو، آئی ریسپیکٹ یو، میں عزت کرتا تمہاری داڑھی کو، تم گالی دے رہے ہو، تم ڈیزرو نہیں کرتے ہو گالی دینا. آئی ڈو ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ یو شوڈ ابیوز، تم گالی دو میں امید نہیں کرتا ہوں. تو سختی مردوں میں بھی ہوتی ہے لیکن عورتوں کی تھوڑی بھی سختی وہ محسوس ہوتی ہے. یہ سمجھ رہے نا؟ تو میں نے اسے شروع میں جتنی نازک چیز اتنی مہنگی چیز، سمجھ رہے آپ، اور جتنی اہم چیز اس کے نقصان بھی اتنے زیادہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سینس میں سمجھیے بات. تو اگر تھوڑی سختی ہے تو اس میں کوئی دوسری ایسی چیز ہوں گی جس کی وجہ سے آپ کو خیر کثیر آ رہی، جیسا کہ وہ خرچہ نہیں کرتی. اگر اس میں ایک برائی ہے تو دوسری اچھائی کیا ہے؟ کبھی بازار چلو ہی نہیں بولتی آپ کو، اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بازار چلنے کا نہیں بولتے، لیڈی بولے تو وہ آدمی بولیں گا آپ کی شادی عورت سے ہوئی ہے فرشتے سے ہوئی؟ مطلب کیا تھا وہ، کیا ملا آپ کو نعمت میں؟ تو بولے میری بیوی نے کبھی آج تک مجھے بازار نہیں بولا، جو لا کے دیا خوش ہوگی. او بس سجدے کرو بھائی، تم تو روزے رکھ لو مہینے بھر کے، ہوتا ہے نا. تو ایک کمی ہوں گی تو ایک اس میں کچھ ہوگا، وہ دیکھنا. تو پہلے مردوں سے کہا اس کی اچھائیوں گنو، اس کی برائیوں کو نظر انداز کرو. پہلی چیز نظر انداز کرو بولتے اس کا ہرگز مانا نہیں عورت نے برائی ہے، اس کو ادر وے مت لیجیے. میری بات کو میڈیا جیسا لیتا ہے، ہر بات کا الٹا کچھ تو بھی لینا ہے، ایسا مت لیجیے، پازیٹیو لیجیے کہ جو ہے اس میں اگر ہوں گی تو اس کے خیر کو بھی تم دیکھو، پہلا کا. دوسرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی کچھ فطرت ہے، اس فطرت کو بھی سمجھنے کا اسلام نے حکم دیا. اور آپ نے فرمایا عورت کو اللہ نے ایک نیچر پہ بنایا ہے، مردوں کو ایک نیچر پہ بنایا ہے. تو عورت کی نیچر کی خصوصیت یہ ہے یا اس کی خامی یہ ہے، اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کا نیچر میں تھوڑی کجی ہوتی. کجی سمجھتے ہیں آپ؟ تھوڑا سا ٹیڑھا پن ہوتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو تم زیادہ سیدھا کرنے کی کوشش مت کرو. تو اب آپ اس کو پازیٹیو مت لو، یس اب میں تنگ کر سکتی ہوں اس لیے کہ حدیث میں ہے کہ عورت ٹیڑھی ہوتی ہے، تو آپ شوہر کو بولے سیدھے ہو جاؤ، میں ٹیڑھی ہے اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے بولے جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. دیکھیں نیگیٹو مت لیجیے میری باتوں کو، بی پازیٹیو. ٹھیک، نیچر دیکھیے ہر کسی کو ایک نیچر پہ بنایا نا. اینیمل کنگڈم لیجیے، ہر پلانٹ ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے. اس اینیمل میں الگ الگ اینیملس کو لیجیے، ہر اینیمل ایک نیچر پہ بنا ہے. تو ہیومن بینگس کو الگ الگ نیچر پہ پیدا کیا ہے. تو اللہ نے آدم کو الگ الگ مٹی دنیا سے اٹھانے لگا اس سے بنایا، اور آدم کی ایک رب سے ہوا کو بنایا. تو اس کے نیچر میں تھوڑی کجی ہے. تو کہا زیادہ سیدھا نہیں کرنا، کرو گے تو توڑ بیٹھو. اس کا مطلب یہ کہ پہلے وارننگ دے دی گئی کہ سم تھنگ ول بی دیر آلویز. اور اس مزاج کو آپ نے بھی قبول کر، اللہ نے آپ کو ایسا بنایا، اللہ نے مجھے ایسا بنایا. مطلب مردوں کو ہوا کو ایسا بنا اور آدم کو ایسا بنایا. آدم کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے، ہوا کی ہر حرکت ان کی نسلوں میں آتی ہے. آدم کی خصوصیتیں مردوں میں نظر چھلکیں گی اور ہوا کی خصوصیت عورتوں میں چھلکتے ہوئے آپ دیکھیں گے.
سمجھ رہا؟ تو یہ نیچر ہے نا. اسلام کا کیا ماننا ہے؟ دیکھیے کہ ایک بلب اگر 40 واٹس کا ہے تو اس کو 40 واٹس کرنٹ دینا چاہیے. 20 دینا بھی غلط ہے, 60 دینا بھی غلط ہے. اوور برڈن بھی نہیں کرنا, لیس بھی نہیں دینا. 100 واٹ ہے تو 100 واٹ دو, 120 مت دو, 80 مت دو, پرابلم ہوتا ہے. جس کا جو نیچر ہے. سیکنڈ کہا کہ اچھے سلوک کرو, اچھائی کے ساتھ اس کے ساتھ رہو. دیکھیے ہو گیا پہلا معروف. دوسرا حکم دیا تھوڑا ان میں ہوتا ہے اس کو برداشت کرو. تیسرا حکم, اب وہ مسئلہ اس کے بعد بھی نہیں جم رہا. اچھا آپ نے سلوک کر لیا, مطلب مرد نے, اس کے بعد بھی اس کو لگ رہا نہیں مجھے اب جو ہے اس سے الگ ہونا ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب بیوی سے مجھے طلاق لینا ہی آدمی سوچ رہا ہے. تو اسٹیپ نمبر 1 یہاں انوالو ہو جاتا ہے. اسٹیپ نمبر کیا ہے؟ نصیحت کرے, بستر الگ کر دے. یہ اسٹیپ نمبر 1, نصیحت کرے, تاکید, سمجھانا. سیکنڈ الگ الگ سوئیں, ٹیمپرری سپریشن. پہلا کام یہ کرنا ہے جس کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں آپ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ دونوں میں سپریشن. ٹھیک کہ ایک پہلا نصیحت کرے, سمجھائے, نہیں مسئلہ سلجھ رہا, پھر کہے کہ اب تھوڑے دن ہم لوگ ٹیمپرری الگ رہیں گے. ٹیمپرری سپریشن انسان کو ٹائم دیتا ہے سمجھنے کے لیے. کہ آدمی بول رہا مجھے ڈیورس چاہیے, مجھے طلاق چاہیے, چلو تھوڑے دن الگ رہ کے دیکھو, رہ سکتے ہو کیا, دیکھ لو آزما کے, سوچو. تو آدمی جب اگر 2 دن بھی الگ رہا سوچتا نہیں رہ سکتے, نیند ہی نہیں آ رہی. انسانوں کو عادت ہوتی ہے جن کے ساتھ سوتا ہے, جن کے ساتھ اٹھتا ہے, جن کے ساتھ رہتا ہے, اس کا روم بھی بدل جائے تو پرابلم ہوتی ہے. نہیں یہ تو ابھی نیند نہیں آئی تو کتنے پرابلمس ہو جائیں گے میرے کو. سمجھ رہے آپ؟ ٹیمپرری سپریشن اس کو عقل دیتا ہے, سوچو ابھی بھی یہ لفظ بولنے سے پہلے طلاق, ابھی وقت ہے. نصیحت کرے, ٹیمپرری اس کو الگ کر دے, پہلا کام. ٹھیک ہے. اب جب نصیحت کریں گا, ٹیمپرری الگ کریں گا تو رزلٹ سامنے آنے خود شروع ہو جائیں گے کہ میں بعد میں فیوچر میں الگ رہ سکتا ہوں کیا. ٹیمپرری نصیحت بھی کی, الگ بھی رہا, مسئلہ حل, پرابلم سالو نہیں ہوا. ٹھیک. یا پھر یہ اگر عورت کے پوائنٹ آف ویو سے لے تو وہ بھی چاہ رہی ہے, مرد کو سمجھا رہی ہے اس کی برائی, اس کا جو بھی خرابی ہے, نصیحت کی اس نے اور کہا کہ ہم الگ سوتے ہیں, ابھی بھی پرابلم سالو نہیں ہوا. تو اب تیسری سٹیپ یہ ہے کہ حکم طے کرے, فریق ثالث, ایک میڈیٹر کو لایا جائے. ان کے طرف سے ایک حکم, ان کے طرف سے ایک حکم, جس کو قرآن میں سورہ نساء کی آیت نمبر 35 میں اللہ نے بیان کیا اور فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر تمہیں ڈر ہے کہ اس کے بعد بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا تو ان کے پاس سے ایک اپوائنٹ کرو آربیٹریٹر, اور تمہارے پاس سے ایک آربیٹریٹر اپوائنٹ کیا جائے, جس کو ہم بولتے ہیں اردو فریق ثالث, تھرڈ پارٹی. ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ پرسن, ان کے طرف سے ایک اپوائنٹڈ, زید کی طرف سے ایک آ گیا, ٹھیک ہے, زینب کی طرف سے ایک آ گیا, دونوں اپوائنٹڈ پرسن آئے. پہلے وہ نصیحت انٹرنل ہو گئی تھی, سب کچھ بات سلجھی نہیں, اس کے بعد اب ایکسٹرنل چیزیں لگائی جا رہی ہے. ان کے پاس سے کوئی آیا, جنرلی ہم بولتے ہیں جس نے رشتہ لگایا تھا اس سے بات کرو, یا کوئی عالم دین, یا کوئی بھی ایسا آدمی جس کے لوگ سنتے ہیں, عزت کرتے ہیں, سماج میں مقام رکھتا ہے, پنچوں کا سردار ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, ہوتا ہے نا. ان کو آپ نے بولا, دونوں طرف سے اپوائنٹ ہوئے. ٹھیک ہے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو, ان کے طرف سے ایک اپوائنٹ کرو, اہلیہ ان یرید اصلاحا یوفق اللہ بینہما. اگر وہ اصلاح کی نیت رکھے تو اللہ انشاءاللہ اس مسئلے کو ایسا بھی سالو کر دیں گا. تو ہوا آربیٹریشن, تھرڈ سٹیپ میں آ گئے. اب آربیٹریشن ہو گیا, مسئلہ ابھی بھی سالو نہیں ہوا, کیس جینوین ہے. لڑکی کہہ رہی ہے مارتا ہے مجھے ہمیشہ, تو کیس جینوین ہے, ابھی اصلاح نہیں کرتا, پھر وہ کرتا ہے. یا پھر ڈرگ ابیوز, مطلب وہ نشہ کرتا ہے اور اس میں کیا کیا کرتا ہے میں بتا نہیں سکتی ہوں, اس کو تکلیف ہے اس سے, یا کچھ بھی اور ریزن ہو سکتا ہے. کئی ریزن ہے جو اسلام نے بھی دی, اور کئی ریزن جو گورنمنٹ لا کے اندر بھی, ڈیورس کے لیے جو کمپلسری 9 چیزیں گورنمنٹ لا کے اندر ہے, یہ اس میں سے ایک بھی ثابت ہو تو ڈیورس لے سکتے ہیں. بہرحال تو وہ سٹیپس جو ہے فالو ہو گئی, ابھی بھی کچھ سلوشن نہیں نکلا. اب اس کے بعد زید یہ کہتا ہے کہ اب طلاق ہی ایک سلوشن ہے, اب میں اس کو دینا چاہتا ہوں. اب وہ کب دیں گا, اس کا بھی پورا طریقہ ہے. پہلی چیز, زید کب طلاق دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, تو طلاق دیں گا اس کی عدت میں, طلاق دے اس کی عدت میں. اب عدت کس کو کہتے ہیں؟ پہلی چیز یاد رکھیں, طلاق کب نہیں ہوتی, یہ عدت کیا ہے پھر آپ سمجھ جائیں گے. پہلی سٹیپ یہ ہے کہ ایک مرد اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں, مینسس میں طلاق نہیں دے سکتا. تو غصے میں طلاق دینا تو ہو ہی نہیں سکتا. غصہ آ کے اگر طلاق دینا بھی ہے تو اس کو, اگر اس کی بیوی حائضہ ہے تو اس کو ابھی رکنا ہے, جتنے بھی دن ہوتا ہے رکنا ہے. اب غصہ اتنے دن باقی رہیں گے کسی کا, جو جنرلی طلاق کیا ہوتی ہے, مانو غصے میں دے دیا, پانی لے کے آؤ, پانی لے کے آؤ, ابے نہیں لائی, بچے تھے آپ کی سنبھال رہی تھی, نہیں لائی, جاؤ تم کو طلاق, پانی نہیں لاتے. ارے یہ کیا بیوقوفی ہے, یہ کوئی طلاق کی وجہ ہے, یہ کوئی ریزن ہی نہیں نا. تو اب وہ سوچ رہا میرے کو دے دینا ہے طلاق, لیکن وہ بولیں گا نہیں, ابھی تو مجھے کنڈیشن پہلے پوچھنا پڑیں گی, طلاق دینے سے پہلے پری کنڈیشنز. میں یہ نہیں کر رہا ہوں اس میں نہیں ہوتی, لیکن نہیں دینا چاہیے. دیکھیے ایک یہ ہے کہ رول یہ ہے کہ آپ کے کالج میں اگر آنا ہے تو وہ چوک سے سگنل سے ٹرن لینا ہے آپ کو, یہ رانگ سائڈ ادھر سے,
ادھر سے آئے تو رول فالو ہوا, ادھر سے آئے تو پہنچ جاتے لیکن رول فالو نہیں ہوا. یہ بات ماننا پڑے گی. کالج تو آ جائیں گے, رول ٹوٹا, لیکن رول یہ ہے, لوگ توڑتے ہیں اس کو, ایک الگ بات ہے, رول یہ ہے. تو کہا حیض کی حالت میں لینے کا فرسٹ اسٹیپ. سیکنڈ, نفاس کی حالت میں اولاد اگر پیدا ہوئی تو اس کے بعد پوسٹ پارٹم جو بلیڈنگ ہے اس کی نہیں دے سکتا, ویٹ کرنا ہے. تو یہ دو اس میں نہیں ہو. اس کے بعد عدت کیا ہے, حیض کے بعد جب وہ پاک ہو جائیں گی تب بول سکتا ہے, وہ بھی ایسی پاکیزگی کہ جس حیض کے بعد اس نے ہم بستری نہ کیا ہو اس سے. کمپلیٹ ایک منتھ کا ٹائم لگتا ہے, اس کے بغیر وہ طلاق بول ہی نہیں سکتا, اس کو ویٹ کرنا ہے, سٹاپ کر کے رکھنا ہے, اسے پوچھنا ہے حیض ہے تو رکنا ہے, حیض سے پاک ہونے کے بعد اس بار اس سے ملنا نہیں ہے, اور اس کے بعد پھر زید کو بولنا پڑے گا میں طلاق دیتا ہوں. اتنے اسٹیپ سے یاد رکھیں, صرف ابھی دینا ہے تو یہ اسٹیپ سے یاد رکھیں, اتنے تو کنڈیشن کو آپ کو دیکھنا ہے طلاق سے پہلے, اور جنرلی اس کو فالو کرنے کے بعد یہ چیز نہیں, اور کنڈیشن دیکھو اس کے اندر. ابو داؤد کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اغلاق آدمی طلاق نہیں دے سکتا, اور اغلاق کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. اغلاق کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ جس میں آدمی کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس نے کیا بک دیا, بول دیا تو غلط ہے, بک دیتا ہے آدمی اس کو, مطلب ایک دم آؤٹ آف مائنڈ انگلش میں جس کو بولتے ہیں. اغلاق میں طلاق نہیں تھی, حدیث کا الفاظ اغلاق میں طلاق نہیں. تو اگر سمجھو آدمی فرسٹریشن میں بول رہا ہے جا تم کو طلاق طلاق, تو ایسی طلاق بہت ایکسٹریم غصہ جس میں آدمی اپنا آپا کھو چکا ہوتا ہے. اب آدمی بیوی بول رہی ہے آپ نے تو بچے کو اٹھا کے پھینک دی, ارے آپ نے تو امی کو دھکا دے دی تھی آپ کے, میں تو بچوں کو کبھی پھینک ہی نہیں سکتا, اتنی محبت کرتا, امی کو دھکا دے دیا, اس کا مطلب آؤٹ آف مائنڈ تھا, طلاق نہیں ہوئی. سیکنڈ, عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول موجود ہے, وہ کہتے ہیں جنون اور سکران, جنون کی کیفیت, پاگل پن, سکران, نشے کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی. عورت کی کنڈیشن ہوگی, مرد کی کنڈیشن سے رکھ رہا ہوں. تیسرا, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ان کا قول صحیح بخاری موجود ہے, نشے اور زبردستی دی گئی طلاق نہیں ہوتی. نشہ کر لیا کسی نے, بول دے بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. ماں بول رہی دے طلاق بہو کو, اور وہ مجبور ہو گیا, گن رکھ دی, کہیں دیا تو شوٹ کر دیں گے کوئی, ٹھیک ہے بول دے رہا ہوں, لیکن طلاق نہیں ہوتی, اس کو مجبور کیا گیا, ٹھیک ہے, تو مجبوری میں نہیں ہوتی. ابو داؤد کی روایت ہے, قلم 3 آدمیوں پہ سے اٹھا لیا جاتا ہے, لکھتا نہیں قلم ان کے اعمال. پہلا, جو آدمی سویا ہوا ہے تو نیند میں طلاق نہیں ہوتی, نیند میں بول دیا کل بڑبڑ نہیں ہوتی, کیونکہ قلم لکھتا ہی نہیں ہے اس کو. دوسرا اس کے اندر ہے کہ بچہ جب تک بالغ نہ ہو تو بچے کا تو معاملہ طلاق میں نہیں آئے گا. تیسرا اس کے اندر ہے پاگل جب تک کہ عقلمند نہ ہو جائے. پاگل آدمی بھی اگر طلاق بول دے 100 بار بھی بول دے تو نہیں ہوتی طلاق. یہ الگ بات ہے, اس کی بیوی نہ رہنا چاہے وہ الگ ڈیورس لے سکتی ہے خلا, لیکن اس سے طلاق نہیں ہوگی چونکہ وہ پاگل ہے جب تک کہ اپنی ریئل حالت میں نہ آ جائے. تو یہ ہوئی عورت کی کنڈیشنز, یہ ہوگی مرد کی کنڈیشنز. کیا ہونا چاہیے جب وہ طلاق دے رہا, یاد رکھیے. اب طلاق دے دیا تو کتنی بار بولنا ہے؟ ایک بار, سمپلی, اسی کو بولتے ہیں طلاق. ایک بار ہی بولنا ہے طلاق, بس یہ ہے شرعی طلاق. بس ایک بار وہ الفاظ ادا کریں گا, میں نے طلاق دیا, اینڈ فنش. اتنا ہی ہے, کچھ بھی اس میں اضافہ نہیں. ہمارے پاس انڈیا میں ایک غلط فہمی ہے, طلاق بولے تو 3, اور کیسا بولنا ہے 3 ایک ساتھ. اتنا تو کوئی بیوقوف سے بیوقوف آدمی بھی سمجھتا ہے کہ کون بنے گا کروڑپتی میں, 3 لائف لائن ہے تو ایک ساتھ یوز نہیں ہوتی, ایک ساتھ نہیں یوز ہوتی. پہلے ایک ہوتی, پھر دوسری ہوتی, پھر تیسری ہوتی, وہ بھی ضرورت پڑنے پر, خامخواہ بھی نہیں ہوتی. تو اتنا تو ایک بیوقوف آدمی بھی سمجھ لیتا, تو کیا اتنی عقلیں ماری گئی مسلمانوں کی کہ اتنا بیسک انسٹرکشن سمجھا, اگر 3 بار ہے تو یہ ایک ساتھ. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 پتھر آپ کے پاس ہے, یہ 3 پتھر مار کے آپ کو فلاں چیز کو جھڑانا ہے, تو آپ ایک ایک کرنے کے بعد تینوں کی پھینک رہے ایک ساتھ. یو ہیو اے چانس, پہلے مارو تو چانس ہے کہ سیکنڈ پھر کر سکتے ہیں, پھر تھرڈ, آپ تینوں چانس ہوتے ہیں اس کا نا. یہ تو لائف ٹائم میں 3 ٹائم دے سکتا ہے آدمی, سنگل ٹائم میں نہیں دینا ہے. تو انڈیا میں غلط فہمی یہ ہے, لڑکیوں کو بھی اور لڑکوں کو بھی, مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی. اسی لیے میں کہتا ہوں شادی سے پہلے میرج کاؤنسلنگ کے ساتھ ساتھ طلاق بھی سکھانا چاہیے. ایگزٹ سکھایا نہیں جاتا, انٹری سکھائی جا رہی ہے. اور ٹیکنیکل اگر فیلڈ میں آپ کبھی رہیں گے تو اس کا رول ہے ٹیکنیکل فیلڈ کا, گاڑی چالو کرنے سے پہلے بند کرنا سیکھو. مشین چالو کیسی ہوتی ہے آسان ہے, لیکن اسٹاپ کیسا ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے سیکھنا. تو پہلے اسٹاپ سکھایا جاتا ہے, پھر آن کرنا سکھایا جاتا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, اسٹاپ کرنا پہلے سیکھو, اس سے پہلے کہ آپ اسٹارٹ لو. نہیں سیکھتے ہیں, نہیں سکھایا جاتا. تو اب وہ بیچارہ بول رہا ابھی طلاق, زید تو زید کوئی علم نہیں ہے. زید کیا کر رہا ہے, جب بول بھی رہا تو طلاق 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 ہو گیا. اچھا اب یہ ہو گیا نا, آدھا گھنٹہ ہوا, ابھی پھر واپس ہونا, ارے چھوڑ دیا نا آدھا گھنٹہ پہلے, نہیں آپ کچھ بھی کرو واپس لاؤ.
میرے بچے، میرا یہ، میرا خاندان، اس کے نام پہ پوری جائیداد تھی، واپس اب سب یاد آتا، اس کو بینک بیلنس اس کے نام پہ کر دیتا، ایک پلاٹ اس کے، جو بھی تھا ریزن، اب بول رہا واپس لا. بٹ ہاف این آور پہلے آپ نے تینوں لائف لائن ایک ساتھ یوز کر لیے، آپ کیسے چانس دیا جائیں گے؟ آپ کو چھوٹے سے گیم میں نہیں ملتا ہے چانس. آپ نے کیا کیا؟ آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ آپ نے صرف ون ٹائم پروناؤنس کرنا تھا یہ ورڈ کو اینڈ فنش، یہ ہو گیا تھا طلاق. ٹھیک ہے، اب یہ ون ٹائم پروناؤنس کرنے کے بعد بھی کچھ چیزیں ہیں، ختم نہیں ہوا، آربیٹریشن باقی ہے. کیسے ہوا؟ ایک بار جب اس نے طلاق بول دیا تو ایک بار طلاق دینے کے بعد اس کی عدت ہے، اور وہ عدت میں وہ عورت اتنے دن تک اسی کے گھر میں رہیں گی، ابھی نکلیں گے نہیں باہر. یہی تو عدت ہے جو قرآن نے کہا. ابھی میں عدت پہ نہیں آیا تھا، کب دینا اور کب نہیں دینا اس پہ تھے ہم. عدت یہ ہے، تو اب شروع ہو رہی ہے اس عورت کی عدت. ٹھیک ہے، اور اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت 3 حیض تک ہے، 3 حیض تک ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے تعلق سے علماء کے جو اقوال ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عدت جو ہے 3 حیض تک اس کی ہوں گی. وہ خاتون جس کو حیض نہیں آتا 3 مہینے تک اس کی عدت ہوں گی. وہ خاتون جو پریگننٹ ہے اس کی پریگننسی مطلب ڈیلیوری اس کی عدت ہوں گی، چاہے پھر اگر اس نے پہلے دن طلاق کہا اور 9 مہینے کا پیریڈ ہو، یا پھر 8 منتھ میں کہا ہو تو 9 منتھ میں اولاد ہو جائے تو ڈیلیوری اس کی عدت ہے. اور کسی عورت کا نکاح ہوا ہو اور ودائیگی نہیں ہوئی ہو تو اس کی کوئی عدت نہیں ہوتی، وہ طلاق کہتے اور وہ سپریشن ہو گیا. مطلب نکاح ہوا، کبھی ملے نہیں دونوں، کبھی تو بعد میں شاید مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، ودائیگی تھی وہ نہیں ہو پائی تو اس کی کوئی عدت نہیں. تو یہ عدت ہے، 3 حیض تک عدت ہے. اور کہاں رہیں گی خاتون؟ اسی گھر میں. اچھا، کس گھر میں رہیں گی وہ؟ تو اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا وہ کس گھر میں رہیں گی؟ تو وہ شوہر کے گھر میں رہیں گی. قرآن نے نہیں کہا، قرآن نے کہا وہ اس کے گھر میں رہیں گی، کیونکہ شوہر کے گھر کو اس کا گھر کہا گیا. ابھی اس کا ہی گھر ہے، وہ ابھی الگ نہیں ہوئی طلاق بولنے سے. کیوں؟ تو ابھی 3 منتھس کا آربیٹریشن ٹائم باقی ہے، اور ان 3 منتھس کے اندر عورت کی یہ عدت کوئی بیوہ والی عدت نہیں، تو سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، جو کرنا چاہے کر سکتی ہے. اور اس دوران اگر آدمی نے کہا بھائی رجوع کر لیتا میں، اب ایک ہی مہینہ ہو تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور لگ رہا ہے کہ نہیں ہم ساتھ زیادہ اچھے، باہر جا رہا ہوں تو یہ لگ رہا ہے فلاں کا یہ نہیں تم ہی اچھے لگ رہے میرے کو، واپس لے لیتا ہوں. یس یو کین، ابھی ٹائم تھا آپ کے پاس. ایک طلاق بولنے کے بعد بھی 3 منتھس ٹائم تھا آپ کے پاس ابھی سمجھنے کے لیے. لیکن یہ بات یاد رکھیے وہ ایک طلاق ہو گئی، اب لائف میں صرف 2 ہی باقی. اب ہوتا کیا ہے ہمارے پاس، یہ تو ہوا شریعت کا، طلاق بول دیتے ہیں، اس کے بعد پریشان ہوتے آدھے گھنٹے میں کال شروع، عالم صاحب کو، مفتی صاحب کو، ان کو دوستوں کو، ان کو رشتہ داروں کو، ان کے ابا. اور لڑکی کے رشتہ دار ایک بہت بڑی غلطی کر لیتے ہیں. وہ غلطی کیا ہے؟ آتے اور لڑکی کو لے کے چلے جاتے ہیں. وہ ویٹنگ پیریڈ چلا جاتا، وہ آربیٹریشن پیریڈ چلا گیا، وہ پیریڈ چلا گیا جس میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھ سکتے تھے، دور رہ کر ایک ہی گھر میں رہ کر، ایک ہی چھت میں رہ کر سمجھنے کا ٹائم ختم ہو گیا. غلطی کی ہے نا، نہیں جانتے تھے لوگ. اب وہ ایک ہی جگہ رہ رہے ہیں، ایک ساتھ رہ رہے ہیں، ٹائم ہے. لیکن اب کیا ہوتا ہے، یہ طلاق دے دیتا ہے، طلاق دینے کے بعد 3 بول دیتا ہے. 3 بولنے کے بعد اب سلوشن کیا ہے؟ اب اس کا سلوشن کیا ہے؟ کیا ہے اس کا سلوشن؟ کیا ہے سلوشن؟ تو لوگ بولتے ہیں اس کا ایک سلوشن ہے. سلوشن یہ ہے کہ آپ حلالہ کر لو. وہ بھی نہیں پتا نا کیا ہے، یہ بھی نہیں پتا کیا ہے، وہ بھی نہیں پتا کیا ہے، تو چل رہا ہے، جو چل رہا ہے، جو دیکھ رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. عربی میں ایک مثال ہے، العوام کالانام، عوام کی مثال جانوروں کی جیسی ہوتی ہے. ایک بھیڑ چلی تو سب بھیڑیں چلی اس کے پیچھے. ویسے کیوں بن رہے ہو؟ نالج گین کرو نا، لا کا نالج گین کرو. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. لیکن اب بولے 3 بول دیا، اب کیا کریں؟ تو لوگ بولتے اور اتنا جلدی پچھتا لیا، 1 منٹ میں پچھتا لیا، آدھے گھنٹے میں پچھتا لیا، 10 دن میں پچھتا رہا، سر ٹکرا رہا، رو رہا، فلاں ہو رہا. ٹھیک ہے، بیوی بول رہی ہاں میں نے بول دی تھی جب، لیکن اب میرے کو واپس جانا ہے. جب بیوی بھی ڈیمانڈ کرتی ہے نا کبھی دے دو جی، چھوڑ دو نا، کیا اتنا پیچھے بڑے میرے، چھوڑ دو، کبھی میری دوسری شادی ہوتی ہے نا. کبھی کبھار تو ہوتا ہے ایجوکیشن گین کر لیتے، اچھی بات ہے، میں اس کے خلاف نہیں، ایجوکیشن کا مس یوز نہیں کرنا. جب بھی میاں بیوی میں جھگڑا ہوا تو ایک بات ضرور عورت لاتی، آئی ایم ایجوکیٹڈ، مطلب میں اپنی زندگی خود گزار سکتی ہوں، تیری قدموں پہ نہیں ہوں، چھوڑ دے چل. ایجوکیشن کو مس یوز مت کرو نا. جیسا وہ طلاق کو ابیوز کر رہا ہے، آپ ایجوکیشن کو یوز مت کرو وہاں. وہ کیا ہوتا ہے، اس سے آدمی بھڑک جاتا ہے. اب ڈیمانڈ عورت نے کیا، مرد نے دے دیا. اب عورت بول رہی میں نے غلطی سے بول دی تھی، میں نے آپ کو خامخواہ چڑھا دی تھی، میں یہ نہیں چاہ رہی تھی، میں نے تو ایسی بس جملہ تھا بول دی، دے دو، آپ کیوں اتنے دیر انتظار کر رہے، بار بار میرے کو وہ کرتے ہو، لیکن مجھے نہیں ہونا تھا. اب یا تو یہ پچھتا یا تو یہ پچھتا. سلوشن، ایک بار غلطی کی کہ 3 بول دی ایک ساتھ، پہلی سب سے بڑی مسٹیک. جو لائف لائن 3 تھی اس کو 1 میں آپ نے ختم کر دیا. اب اس کا سلوشن ڈھونڈتے ہیں تو لوگ آ کر آپ کو، شیطان یہاں آ کر آپ کو ایک سلوشن دیتا ہے.
بہت 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 ڈینجرس چیز کی طرف لے جاتا ہے امت مسلمہ کو، اور آ کر بولتا ہے اب ایک ہی راستہ ہے، وہ کیا ہے؟ حلالہ۔ شریعت کا حلالہ کیا ہے میں بعد میں رکھوں گا آپ کے سامنے، وہ بھی ایک طریقہ ہے، لیکن ہمارا مروجہ میں گھڑ لیا گیا سیلف میڈ حلالہ، ایک ہوتا ہے ریئل کوئی چیز اور ایک ہوتی ہے سیلف میڈ، سمجھ رہا؟ تو ایک ہوتا ہے ریئل حلالہ، وہ بھی ہے، بٹ یہ مروجہ گھڑا ہوا حلالہ، ہمارے بنا حلالہ۔ اس میں کیا بولتے ہیں کہ ایک بار میں 3 بولے تو اب 3 ڈن ہو گئی، اب کیا کرنا پڑے گا؟ اب آپ کو دوسرے آدمی سے شادی کرنا پڑے گا۔ چلو یہ تو ٹھیک ہے، ایک عورت طلاق ہوگی، کسی شادی کرنا چاہے کر لے، لیکن یہ شادی نہیں ہوتی ہے، یہ ایکچولی کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے، کانٹریکٹ میرج ہوتا ہے۔ کسی ایک انسان کو ڈھونڈا جاتا ہے، کہا جاتا ہے تم میری بیوی تو نہیں بول سکتے اس کو، تم اس عورت سے شادی کر لو جس کو میں واپس بیوی بنانا چاہتا ہوں جو پہلی بیوی تھی، اور وہ کانٹریکٹ کی بنیاد پر اس سے شادی کرتا ہے، 2 days 3 days 4 days 8 days 7 days، اور اس کے بعد پھر وہ طلاق دیتا ہے، پھر اس کے نکاح واپس آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات بتائیے، جس اسلام نے عورت کو پردے کا اتنا حکم دیا، جس اسلام نے عورت کو اتنا مقدس اتنا محترم مانا، جس اسلام نے اس کو اتنا جو ہے اس کو عزت دی، اتنی عزت دی کہ قرآن کے اندر ایک سورہ نساء بول کے چیپٹر ہی نازل کرا، بری چیز ہوتی تو قرآن میں نام نہیں لیتا اللہ، اور سورہ مریم بول کے مریم ایک عورت کے نام سے سورہ اتار دیا، بڑے بڑے انبیاء کے نام سے سورہ نہیں ہے، مریم کے نام سے ایک سورہ ہے، سورہ نساء مردوں کے نام سے نہیں ہے کوئی سورہ، عورتوں کے نام سے ایک سورہ ہے، تو یہ مقام ہے آپ کا۔ تو کیا اسلام نعوذ باللہ اتنی گھٹیا چیز کہ کوئی ایک ادنا سے ادنا آدمی، سب سے ڈاؤن گریڈ کا آدمی دنیا کا ہوگا، وہ بھی بولیں گا یہ انسٹیٹیوشن کبھی بھی کوئی بھی ایک مہذب دین کا یا کوئی صحیح دین کا طریقہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ زنا کا ایک دوسرا راستہ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے وارننگ دے دی تھی کہ امت یہ غلطی کریں گی۔ آپ نے فرمایا تھا حدیث کے اندر، جامع ترمذی کی روایت، آپ نے فرمایا لعن رسول اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لعنت کی حلالہ کرنے والے اور کرانے والے، سخت وعید کی، سخت وعید کی، یاد رکھیں، اتنی وعیدیں کی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے، اور یہ اتنی وعیدوں کے بعد بھی امت مسلمہ اس میں لگی ہے۔ ٹھیک، یہ مسائل، یہ ایشوز ایسے جو جنرلی ہائی لائٹ نہیں ہوتے ہیں نہ، ہم لوگ بھی کبھی ہائی لائٹ کرتے تھے، لیکن آپ کو پتا ہے میڈیا میں اتنے ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، اس پر ڈاکیومنٹریز بن چکی ہے، مسلم عورت کے حق کیسے مارے جاتے ہیں حلالہ کی شکل۔ میں آلریڈی 2013-14 میں اس پہ لیکچرز دے چکا تھا حلالہ پہ، لوگوں نے کہا آپ نے کیوں منہ کھولا، اننیسسری سب باتیں گئی، لیکن آج میڈیا ویڈیوز کو اٹھاتی نہیں بھائی، ایک ملا نے بولا تھا کبھی کہ یہ غلط ہے۔ ایشو تو ہمارا انٹرنل ہے، پرسنل ہے، بٹ آج مسلمان کی کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، یہ میں جانتا ہوں کیونکہ میڈیا میں میرا پریزنس ہے، میں بہت سارے لیکچرز جنرلی مسلمانوں کے لیے بناتا ہوں، ریوائیو کے لیے ان کے، لیکن نان مسلم کے کمنٹ شروع ہو جاتے ہیں، دیکھو ملا یہ کہہ رہا ہے، فلاں غلط ہے، یہ تو ہمارا انسٹیٹیوشن ہے بھائی، میت پہ ہم لوگ 3 دن روتے ہیں، اس سے زیادہ ہم کو اجازت نہیں ہے، اس پہ بھی جوک ہو رہا ہے، تو وہ آپ ہماری کوئی چیز پرسنل نہیں رہی، یاد رکھیں، سب چیزوں پہ لوگ کمنٹ دے رہے ہیں پورے دن پر، تم کھاتے ہو تو غلط، تم پہنتے ہو تو غلط، تم اٹھتے اور بیٹھتے غلط کرتے ہو، تمہارا دین غلط ہے، تمہارا شادی کا انسٹیٹیوشن غلط ہے، تمہارا طلاق غلط ہے، تمہارا پردہ غلط ہے، تمہارے بچوں کی تربیت غلط ہے، تم فلاں ہو، تم پورا ہی معاملہ یہ۔ تو اب ظاہر سی بات ہے، اب منہ کھولنا پڑتا ہے، اس کو وضاحت کرنا پڑتا ہے، جو کہ میڈیا میں آ چکا ہے، آپ لوگ بھی سنے ہوں گے، خاموشی میں ٹال دیتے ہیں، لیکن یہ کتنی بری چیز ہے، کتنی بڑی بہائی، یہ زنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا، اور ایک ساتھ 3 طلاق دینے سے یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، اگر کوئی ایک ساتھ 3 طلاق نہ دے تو یہ مسئلہ پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، ایک طلاق دے، عدت گزرنے دے، 3 ہے اس کی عدت یا 3 ماہ کی عدت، انتظار کرے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ مسئلہ آتا ہی نہیں، اب دے دیتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پھر مروجہ حلالہ نکالتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اب وہ عورت جس کو اس نے طلاق دے دی، اب وہ جو بھی کیا، وہ اس گھر میں ایک طلاق دی، اب وہ اس گھر کے اندر وہیں رہیں گی۔ قرآن نے اس کے تعلق سے یوں فرمایا، سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 1، اللہ نے فرمایا لا تخرجوهن من بیوتهن ولا یخرجن، کہ ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو اور وہ خود بھی گھر چھوڑ کر نہ جائے۔ تو یہاں شوہر کے گھر کو ان کا گھر کہا گیا، ابھی بھی دیکھیے اپنائیت قرآن کی، اللہ چاہ رہا ہے کہ عورت وہیں رہے، ان کو ان کے گھروں سے مت نکالو۔ جب آپ کو کہیں گے میں تم کو تمہارے گھر سے نکال رہا، تو کوئی بولے گا میرے گھر سے مجھے کیسے، تم نکلو۔ یہاں اللہ دیکھیے جو صیغہ استعمال کر رہا ہے، ان کے گھروں سے، شوہر کے گھر کو بیوی گھر کہا جا رہا ہے، مت نکالو اور تم بھی چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو ماں کا، باپ کا، لڑکی کے بھائی کا یہ کام نہیں ہے اس لڑکی کو لے جائے، ابھی اس کے پاس عدت ہے، ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے، اس میں اللہ کی حکمت ہے، اسی آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم نہیں جانتے ہو اللہ اس پیریڈ میں کوئی خیر نکال کر لا لے، کوئی اچھا فیصلہ لا لے، اور ہو جائیں گا 2-3 مہینے عورت اپنی حالت میں رہ سکتی ہے، اب شوہر کے گھر میں ہے لیکن اس کے ساتھ سو نہیں رہی ہے، لیکن وہ سج سکتی ہے، سنور سکتی ہے، سب کچھ کر سکتی ہے،
3 مہینے ایک لمبا پیریڈ ہوتا ہے غصہ ختم ہونے، مسئلہ حل ہونے، حالات دکھنے. کوئی باہر کے حالات دیکھ کے آدمی پھسل جاتا، نہیں بہت غلطی کر رہا تھا میں، اتنی میری نیک بیوی ہے دنیا میں تو کیا حالات چل رہے ہیں. کچھ نہ کچھ ہوتا نا. دوست کو بولے گا میں نے طلاق دے دیا اپنی بیوی کو لیکن ابھی تو عدت میں میرے گھر پر ہے. کوئی بھی کہیں گا احمق انسان ہے، کتنی نیک تیری بیوی ہے، فلاں ہے، تمہارے بچوں کو تو ہم مثال سمجھتے اپنے لیے، اور تم ایسی لڑکی کو چھوڑ رہے ایسی. اور ارے نہیں غلطی ہو رہی، اس کے پاس ابھی ٹائم تھا. دیکھیے تو کہا ان کے گھروں میں ان کو رہنے دو. اب ہمارے پاس طلاق ہوتی لوگ لے کے نکل جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. تو عدت کا میں نے رکھ دیا آپ کو پیریڈ، پوری چیزیں بتا دی. اب اس عدت میں رجوع کیا جا سکتا ہے. رجوع کیا ہوتا ہے وہی بتا دیتا ہوں. ایک طلاق پرناؤنس کرنے کے بعد 3 حیض تک یا 3 ماہ تک یا پریگنینسی ختم ہونے تک ٹائم ہے کہ شوہر چاہے تو یہ لفظ کہہ دے میں تم کو واپس لیتا ہوں. رجوع رجا پلٹنے کو کہتے ہیں، واپس آنا، میں تم کو واپس لیتا ہوں، فنش. یا اس سے ریلیشن شپ قائم کر لے، یہ بھی رجوع ہوتا ہے. دونوں میں سے کوئی بھی ایک چیز ہو جائے، وربل بھی ہو سکتا ہے فزیکل، دونوں میں سے جو بھی ہو اس کو رجوع مانتے ہیں. تو اگر 3 مہینے کے اندر وہ واپس لے لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، تو فرسٹ طلاق تو ہو گئی لیکن اب وہ واپس سے دونوں میاں بیوی رہیں گے، کنٹینیو ریلیشن شپ. دیکھ کتنا پیارا انسٹیٹیوشن ہے، آربیٹریشن سب کچھ ہے اس میں، ٹائم ہے. اب ٹھیک ہے، یہ ہو گیا اس کا طریقہ. اب دیکھیے طلاق سے پہلے اور طلاق کے بعد کیا ڈیفرنس ہوتا ہے عورت میں، وہ بتاتا. پہلا، طلاق سے پہلے وراثت میں عورت کا حصہ ہوتا ہے، بیوی کا مطلب. طلاق کے بعد وراثت میں حصہ نہیں. طلاق سے پہلے رجوع کا پورا موقع ہے وہ 3 مہینے تک. طلاق کے بعد رجوع کا موقع نہیں ملے گا جب وہ عدت گزر جائیں گی. تیسرا، طلاق جو ہے اگر دیا ہے صرف تو رجوع کرنا ہوتا ہے، جو عدت کا ٹائم ہے اس میں حجاب نہیں عورت کو شوہر سے. لیکن اگر طلاق پڑ گئی تو حجاب ہو جائیں گا. طلاق ایک دینے کے بعد عدت میں پرائیویسی میں بات کر سکتا ہے، 3 مہینے گزرنے کے بعد پرائیویسی اب نہیں رہیں گی. یہ چیزیں ڈفرینشیشن ہو جائیں گا. تو اب اس نے کیا کیا، 3 بار اور ایک بار کہا، 3 مہینے گزر گئے، ابھی بھی دونوں کا واپس آنے کا ارادہ نہیں تھا. اور اب وہ خاتون جو ہے، وہ لیڈی جو ہے، وہ گھر سے نکل جائیں گے چونکہ طلاق ہو گئی اور یہی اصل طلاق ہے. اب وہ چاہے تو عورت دوسری شادی کرنا چاہے کر لے، فنش. ایک ہی طلاق ختم. اس کو بولتے ہیں طلاق احسن، سب سے بہترین طلاق کا طریقہ. اگر سمجھ لیجیے وہ عورت دوسری شادی نہیں کرتی اور 6 مہینے بعد 1 سال ہو گیا، اب شوہر کو لگتا ہے، جو ایکس شوہر تھا، نہیں وہ لڑکی ہی اچھی تھی، وہ میری بیوی اچھی تھی، اور وہ لڑکی نے شادی نہیں کی، اس کی جو ایکس بیوی تھی، اور وہ آ کے کہتا ہے کہ میں واپس شادی کرنا چاہتا ہوں. اس سے تو نہیں کہہ سکتا ہوں، اس کے ولی سے کہیں گا جا کے میں واپس ان کو لینا چاہتا ہوں. حالانکہ طلاق ہو گئی ہے اور 3 مہینے بعد وہ چاہے دوسری شادی کر سکتی تھی. اگر اس نے نہیں کیا، اب دل مائل ہوا اور آپ نے جا کر کہا اس شوہر نے کہ میں واپس آپ کو لینا چاہتا ہوں، تو شادی پھر سے اسی خاتون سے ہو سکتی ہے. لیکن رجوع میں اور اس میں فرق کیا ہوگا، رجوع میں بغیر کسی کو بتائے واپس لے سکتا ہے، جبکہ اب اس مسئلے میں رشتہ بھیجنا پڑے گا. اس کا ولی راضی ہوا تو ٹھیک، مطلب باپ راضی ہوا، بھائی راضی ہوا تو ٹھیک. اس کے بعد پھر سے مہر طے ہوں گا، پھر سے ایک نیا نکاح، پورا نیا پروسیس، نئے رخ چھاپو، نیا کام، سب نیا. لیکن واپس اسی عورت سے شادی ہو سکتی. یہ فائدہ ہے ایک طلاق دینے کا، اور ایک طلاق کمپلیٹ طلاق ہے اپنے آپ میں. یہ بات سمجھ لیجئے، 3 دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. یہ ہوا طلاق کا انسٹیٹیوشن اسلام. اب اس کے بعد دونوں مل جاتے ہیں، پھر کبھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے، کبھی تو بھی لائف میں سمجھو 30 ایئرس کی ایج میں یہ ہوا، 40 ایئرس میں ڈسپیوٹ ہو رہا ہے. تو پھر رول کیا ہے، وہی شروع سے. رول نمبر 1 اس کی کنڈیشن کیا ہے، رول نمبر 2 اس کی کنڈیشن کیا ہے. وہ اصلاح کرے، بستر الگ کرے، آربیٹریٹر رکھے، اس کی کنڈیشن دیکھے، اپنی کنڈیشن دیکھے، پھر اس کے بعد سیکنڈ طلاق پروناؤنس کرے، پھر 3 حیض کا موقع دے، 3 مہینے کا. اس کے اندر بھی رجوع کرنا ہے تو رجوع کر لے، نہیں کرتا ہے تو پھر جا سکتی ہے. اس کے بعد وہ 3 مہینے وہ بھی گزر گئے، پھر وہ چلی گئی، لیکن اس نے پھر شادی نہیں کی، سیکنڈ میرج. آپ بھی رہے، پھر 1-2 سال بعد یاد آ رہا نہیں وہ اچھی عورت ہے، اس کو یو ہیو اے چانس. پھر چانس ہے، یہ چانس ہے، صرف کھیل نہیں ہے، چانس دیا اسلام نے کہ لے لو یہ اتنا. بس یہ آپ نے لے لیا، 2 طلاق آلریڈی ہو گیا، اب صرف ایک لاسٹ باقی ہے. اب کبھی بولو گے تو پھر وہ کبھی واپس نہیں آئیں گے آپ کے پاس. یہ تھا اسلام کا طلاق کا طریقہ. 3 طلاق ڈفرنٹ فیزز میں، بالکل ایک ساتھ تھا بھی نہیں. کنڈیشن، مرد کی، عورت کی، حالات، اصلاح، طریق ثالث، آربیٹریشن، میڈیشن، لوگ آئے، بات کرے، سب کچھ ہوا. 3 مہینے کا وقفہ گزرا، پھر اتنا ہونے کے بعد طلاق. اب ہمارے پاس جو ہو رہا ہے وہ کھلواڑ ہو رہا ہے اس طلاق کا. یاد رکھیے، اس پورے سسٹم کو ہم نے مذاق بنا دیا جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو نعمت کے طور پر ہم کو دیا تھا. یاد رکھیے، بس اپنے بات کے میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں. اب یاد رکھیے، ایک طلاق کے بعد
پھر شادی کرنا ہے تو میں نے پورا پروسیس ہے دوسری طلاق کا، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 232 میں اس کی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں، جس میں اللہ نے کہا کہ بیویوں کو اپنے پہلے شوہر کے پاس جانے سے مت روکو۔ مطلب ولی کو حکم آیا، ایک صحابی تھے، ان کی بہن کا نکاح ایک صحابی سے ہوا، دونوں میں طلاق ہو گئی، تو اب بہن کے جو بھائی تھے جو صحابی تھے، اب وہ صحابی کو پچھتاوا ہوا طلاق دینے کے بعد، ایک ہی دی تھی لیکن آ کر کہا میں واپس شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اس صحابی نے کہا جاؤ، مذاق سمجھے گا میری بہن کو، طلاق دوں گے پھر شادی کروں جاؤں۔ تو اللہ نے قرآن میں آیت اتاری کہ بیویوں کو مطلب ان کے ایکس ہسبینڈس کے پاس جانے سے مت روکو، اگر اس کا رشتہ پھر سے آتا ہے اس کو دے دو، لیکن کسی اور کے پاس بھی عورت جانا چاہے تو جا سکتی ہے، اور عورت کے لیے کوئی کنڈیشن نہیں کہ اس سے پھر سے شادی کرے، کیونکہ جیسا پہلی بار اس کی ایجاب اور قبول تھا، پھر سے اس سے پوچھنا پڑے گا، اگر نہ کہہ دے تو نہیں ہو سکتی یاد رکھیں۔ کتنا اچھا سسٹم ہے، تو پورا وہی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے طلاقیں کاؤنٹ ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بات یاد رکھیں اگر نیا نکاح بھی ہو تو وہ 3 مہینے کے بعد بھی اگر ملتے ہیں نئے شادی سے تو اب 3 طلاق پھر سے نہیں دے سکتا ہو، اس کے پاس صرف 2 ہے، اس کے بعد سیکنڈ دینے کے بعد صرف 1 اس کے پاس طلاق بچیں گی، اس بات کو آپ لوگ جو ہے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد طلاق کے بعد رجوع نہیں کرنا ہے، وہ ایک طلاق دی اب سپریشن بس الگ ہو ہی جاؤ تم بولنا ہے، تو اس کا طریقہ بھی اسلام بتاتا کیسے الگ کرنا ہے، اتنا پیارا انداز ہے۔ قرآن فرماتا ہے طلاق کے بعد رجوع اگر کرنے کا ارادہ نہیں ہو تو عورتوں کو تکلیف دینے کے لیے گھروں میں مت رکھو، ان کو آزاد کر دو، ان کو چھوڑ دو۔ قرآن کہہ رہا مطلب ایسا نہیں کہ کسی کو طلاق دے دی اور تنگ کرنے اب کو دیکھ میں بھیجتا گھر پہ، تکلیف نہیں دے سکتا، چھوڑنا ہے اس کو۔ قرآن کہتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 229 میں فرمایا اس کو احسان کے ساتھ یا تو چھوڑ دو۔ دوسری آیت نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 241 نے فرمایا وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، مطلقہ عورتوں کے لیے اللہ فرماتا ہے ان کے لیے متاع معروف، کچھ ان کو دو اپنے طرف سے چھوڑتے وقت، حقاً المتقین، نیک لوگوں کے لیے ضروری ہے، تو دو، اگر مہر نہیں دیا تھا تو وہ دے دو، تحفے وغیرہ سے اگر وہ اپنے ساتھ لائی تھی یا تم نے دیا تھا، زیور دیا تھا، کچھ بھی مت لو واپس، سب دے دو اس کو، اس لیے کہ تمہارے پہ حق ہے وہ اتنے دن تمہارے ساتھ رہی، چاہے تمہاری نہیں جمی، چاہے اس کی غلطی تھی، چاہے تمہاری غلطی تھی، بٹ وہ جا رہی ہے، وہ ایک ویکر سائڈ ہو گئی ہے، اب ایک طرح سے دیکھا ہے، اس کو کچھ دو جاتے وقت، تو جو اگر مہر نہیں دیا تھا تو وہ دے دو، تحفے کچھ لائی تھی وہ بھی دے دو، تحفے تمہارے رشتہ داروں نے کچھ دی وہ بھی دے دو، تم نے کچھ سونا دیا تھا وہ بھی دے دو، لے جانے دو اس کو، اس لیے کہ متقین کے لیے حق ہے کہ اس کو جانے دے۔ معروف، دیکھیے طلاق بھی ہو تو کہہ رہا اچھے ڈھنگ سے کرو، شادی بھی کرو تو اچھے ڈھنگ سے، تاکہ بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ اب ہمارے پاس اگر طلاق ہو جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر کیا ہوتا؟ 3 صدیوں بعد 3rd جنریشن مل رہی ہے ایک دوسرے کو، تو بھی گھرتے ہوئے دیکھتے ہو، میرے پڑدادی کو دیا تھا تو نے طلاق، ارے 3 جنریشن ہو گئی نا۔ اگر اسلام کے ڈھنگ سے کرتے 3 مہینہ گزرتا، لوگ بیچ میں آتے، سب ہوتا۔ اچھا ایک اور چیز اس میں ہے، جب طلاق دے تو اس پہ گواہ رکھنا چاہیے، سنت ہے، لیکن نہ بھی ہو طلاق تو ہو جاتی، لیکن گواہ رکھنا چاہیے 2، اور رجوع کرے تب بھی 2 گواہ رکھنا چاہیے کہ بھائی طلاق دیا 2 لوگ گواہ ہیں، رجوع کیا تب بھی رکھنا ہے، نہ بھی رکھے تو ہو تو جاتا ہے لیکن رکھنا چاہیے بھی سنت، تاکہ آپ اگر بھول جائے، یاد نہ رہے تو وہ لوگ تو یاد رکھیں گے نہیں ایسا ہوا تھا پچھلی بار، یہ بات ہوئی تھی، آپ کی غلطی تھی، آپ نے اصلاح کی تھی، فلاں فلاں، یہ ساری چیزیں وہاں ہو سکتی، تو آپ اس کو احسان کے ساتھ آپ کیا کریں گے؟ رخصت کر دیں گے، اس کو بھیج دیں گے کچھ دے کر، یا جو لائی تھی اس کو واپس دے کر، اپنی طرف سے بھی کچھ دے کر اس کو چھوڑ دیں گے۔ اب طلاق اسلام نے مرد کا حق کیوں رکھا؟ عورتیں بھی سوال کرتی ہیں ہم کیوں نہیں چھوڑ سکتے ہیں، تو میں نے تو کہا ایگزٹ دروازہ دونوں کے لیے، مرد جو بولیں گا وہ طلاق ہوتی ہے، اور عورت جب الگ ہونا چاہیں گی اس کو بولتے ہیں خلا، وہ ایک الگ سپریٹ سسٹم ہے، یہ ایک سپریٹ سسٹم۔ مرد جب ڈیمانڈ کرے گا کہ مجھے ساتھ نہیں رہنا ہے طلاق دیں گا، جب عورت ڈیمانڈ کریں گے مجھے نہیں رہنا وہ خلا لیں گی۔ میں بتا دیتا ہوں آپ کو، طلاق کا حق اسلام نے مرد کو اس لیے دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتا ہے کہ مرد احساس کے اعتبار سے بہت سٹیبل ہوتے ہیں، اور ایک دم بہاؤ میں آ کے ڈیسیجن جنرلی نہیں لیتے ہیں، بہت سوچ وچار کرتے ہیں۔ جیسا کہ دیکھیے آپ گھر میں رشتہ آ گیا، ایک لڑکے کا رشتہ آ گیا، جیسا آپ کی ممی چاہتی تھی لڑکا ہو، گورا ہے، NRI ہے، یہ ہے وہ ہے، گرین کارڈ، آسٹریلین، امریکن، فلاں آ گیا، دیکھتے بس یہ لڑکا تو ہونا میرے کو داماد کی شکل میں، بیٹے تم شادی کر لو اس سے۔ ان کا ایسا ریئیکشن ہوتا۔ ابا کا ریئیکشن کیسا ہوتا؟ کیا ہے بتاؤ، کہاں سے آیا؟ ارے لڑکا تو کہاں سے آیا؟ ارے گرین کارڈ ہو یا ریڈ کارڈ ہو، مجھے کیا لینا دینا، رشتہ کون لایا، کہاں رہتا ہے یہ، آپ کیسا پہچانتے تھے، میں چیک کر کے بتاتا ہوں، میں ویریفائی کروں گا، پھر بیٹے کو لاگ بیٹے جا کے چیک کر کے آؤ، فلاں دوست سے بات کرتا امریکہ میں ہے یا نہیں ہے۔ ان کا کتنا تھاٹ پروسیس چل رہا ہے پورا، لیکن ماں کا دل بڑھ رہا بس یہی تو انتظار میں تھا، یہ تو پرنس آف کیا بولیں گے ڈریمز تھا، اس کے آ گئے بس، اب بیٹے میرا داماد بننا لازمی ہے۔ مردوں کے ڈیسیجن ویسے نہیں ہوتے ہیں، الگ لیتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ دیکھیے، آپ بہن بھائی اگر ساتھ رہتے ہیں تو بھائیوں کے ڈیسیجن اور بہنوں کے ڈیسیجن کیسے، یہ گاڑی بہت اچھی لگ رہی،
ارے باجی یہ صرف اس کا کلر اچھا ہے لال، باقی گاڑی بیکار ہے. نہیں میرے کو تو یہ لال گاڑی اچھی لگ رہی ہے. اس کا ایوریج اچھا نہیں ہے، میرے کو ایوریج سے کیا کرنا ہے، پیٹرول تم کو ڈالنا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ویسا نہ جب دل آ گیا لال پہ تو آ گیا لال، کیا اس میں. لیکن مردوں کی سوچ نہیں، کمپنی، برانڈ، کوالٹی کانشیس، انجن کا سائز، ہارس پاور، مائلیج سب چیک کرتے ہیں. ٹیوب لیس ٹائر ہے نہیں ہے نا اتنا ہے، بس یہی فرق ہے. تو مرد کیا کرتے ہیں، سوچ وچار زیادہ کرتے ہیں عورتوں کو. تو کہا یہ تمہارا حق ہے. اب وہ کمزور ہے، وہ انسان نادان مرد ہے جو اللہ نے اس کو 3 ٹائم دیا تھا موقع، اس نے ایک ہی ٹائم میں استعمال کر لیا. اس نے بہت بڑی بیوقوفی کیا. اللہ نے سوچ وچار کا موقع دیا تھا چونکہ تم سمجھتے ہو چیزوں کو. تم کم از کم سوچ کے کرو. احساسات میں تم بہتے نہیں ہو. یہاں مرد بھی احساسات میں بہے ہوئے، تھوڑا سا کسی نے بہکا دیا بیوی کے خلاف ہو گئے. تو یہ بہت سمجھنے کی چیز ہے. اسی لیے مردوں کو یہ دیا گیا تھا کہ وہ طلاق دے. اور اگر مرد بھی اس کا غلط استعمال کرے تو حدیث میں آتا ہے اس کو بہت گناہ اللہ تعالیٰ روز قیامت دیں گا، جو بنا کسی شرعی وجہ کی جو بیوی کو چھوڑ دیں گا. اب وہیں عورت بھی طلاق مانگ سکتی ہے، اس کو بولتے ہیں خلا. خلا کا طریقہ کیا یاد رکھیے، ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن یہ بات بھی آپ سن لیں پہلے. جس عورت نے شوہر کو بلا وجہ طلاق دی وہ جنت میں نہیں جائیں گی. یہ اپنی جگہ ہے. اور مردوں سے بھی اوپر والی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے حاکم میں ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ ایک آدمی عورت سے نکاح کرے اور بغیر کسی وجہ کے اس کو چھوڑ دے. ان کے لیے بھی وہی، دن کے لیے بھی وہی، بنا وجہ کے نہیں چھوڑنا چاہیے. لیکن اب کسی وجہ سے عورت چھوڑنا چاہتی ہے تو وہ خلا ڈیمانڈ کریں گی. خلا کیا ہوتا ہے، یہ بالکل طلاق سے الگ ہے. عورت ڈیمانڈ کریں گی مجھے خلا چاہیے، شوہر بولیں گا میں نے دیا، فنش. اگر شوہر بولتا میں نہیں دیتا ہوں تو عورت جائیں گی قاضی کے پاس. قاضی وقت تو کہیں گی مجھے یہ شوہر پسند نہیں ہے، ریزنز ایکس وائی زیڈ. قاضی وقت بولیں گا میں نے تمہارا خلا کر دیا، ختم. عورت چلے. خلا میں اس کو شوہر کے گھر رکنا نہیں، جس دن لی اسی دن چلے جائے اپنے والدین کے گھر، کیونکہ وہ اس کے طرف سے. دیکھیے مردوں کا ہے تو عورت کو ایک لائف لائن بھی ساتھ رکھو اس کو. جب عورت کوئی تکلیف ہے تو کہا تم تو اسی دن کوئٹ ہو جاؤ، تم کو رکنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے آپ؟ لوگ بولتے ہیں عورتوں کو روک کے تکلیف دیتے لوگ، شریعت نے نہیں دی. کہا جب تم ہی ڈیمانڈ کر رہی ہو تو تم کو روک کے فائدہ نہیں. اس کو تاکید کی گئی مرد کو کہ تم انتظار کرو 3 مہینے اور ویٹ کرو، ان کو کچھ بھی نہیں. تو یہ نکل جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کی نکاح کی دوبارہ عدت کیا ہے کہ اگر یہ کسی اور سے کرنا چاہے تو صرف 1 مہینہ ان کو انتظار کرنا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ دوسرے کسی مرد سے نکاح کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر خلا کے اندر جو ہے ایک الگ سسٹم ہے. یہ شوہر یا قاضی دونوں دے سکتا ہے عورت کے ڈیمانڈ پر. اس میں جو ہے کوئی رجوع نہیں ہے. اس کی 1 مہینے کی عدت ہے، لیکن وہ ویٹنگ پیریڈ شوہر کے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد وہ فوراً نکل جاتی ہے. یہ بات یاد رکھیے اس میں رجوع نہیں ہے. خلا میں ری میرج لیکن ہو سکتا ہے. نکاح جدید جو طلاق میں ہوتا ہے نا وہ ہے، اور خلا میں ایک بھی طلاق نہیں ہوتی. خلا ایک بیسٹ وے ہے عورت کے لیے، ایک بھی طلاق نہیں ہوتی. مطلب وہ بعد میں پھر آ سکتی ہے شوہر کے پاس اپنے چوائس سے. دیکھیے شوہر کو صرف 3 چانس دیے، عورت کو نہیں دیے. کیوں؟ تو وہ تنگ کر سکتا ہے نا مرد. تو کہا نہیں تم الگ ہو گئے تو ایک ہی اس میں تم الگ بالکل اپنی زندگی گزارو. تم ہی اگر چاہو تو پھر سے جا سکتی ہو اس کے پاس. شریعت نہیں تم کو وہ کر رہی کیونکہ تم کو تکلیف ہے، کچھ کازز اور ریزنز کی وجہ سے تم چھوڑی ہو اس کو. تو مرد کو 3 موقع دیا. اب کوئی عورتیں سوچ سکتی ہیں ہم کو زیادہ موقع دینا تھا نا، طلاق پھر طلاق پھر طلاق پھر طلاق. 30 طلاق چل رہی، میری 60ویں طلاق چل رہی، میری 90ویں طلاق چل رہی، میری 120ویں طلاق چل رہی. تو آپ کے بارے میں اسلام بہت اونچا سوچتا ہے. اسلام نے آپ کو مذاق اور کھلواڑ نہیں سمجھا. تو کہا جو مرد تم کو 2 بار چھوڑ سکتا ہے، تیسری بار چھوڑ سکتا ہے، کیوں جانا چاہتی ہے اس کے واپس سے؟ جو اتنا نااہل، نامعقول اور بیوقوف ہے کہ تم کو 3 بار چھوڑ سکتا ہے تو تم کو کیوں جانا ہے ایسے مرد کے پاس؟ مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا. شریعت بولتی ہے تمہارے ساتھ کھلواڑ نہ ہو، بلکہ تم کو 3 چانس اس کو دیے گئے صرف، لیکن آپ کو تو خلا کا چانس فل ہے. آپ اس سے الگ ہو جائے، خلا میں 1 بھی طلاق دی. لیکن یہ بات بھی بتا دوں انڈین پرسنل لاء کے اندر خلا میں 1 طلاق گنی جاتی ہے. تو یہ بات آپ یاد رکھیں. وہاں ہوتا ہے کہ انڈیا میں جب عورت خلا ڈیمانڈ کرتی ہے تو مرد سے لکھوا کے لیا جاتا ہے کہ میں نے طلاق دیا. تو یہاں اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. اگر وہ طلاق کی شکل میں خلا ملائے تو پھر اس کی عدت وغیرہ سب باقی رہیں گی. لیکن اگر ریئل خلا جیسا اسلامی خلا ملائے تو اس کے اندر کوئی عدت وغیرہ نہیں ہے، اور اس کے بعد عورت شادی کر سکتی ہے یا اس سے ری میرج پھر لائف کے اندر واپس سے وہ کر سکتی ہے. تو یہ ہے خلا. تو عورت بھی طلاق لے سکتی ہے ڈیورس، اور مرد بھی ڈیورس لے سکتا ہے. تو مرد کو 3 چانس ہے، 3 چانس پر لوٹنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اب شریعت کا حلالہ کیا ہے، تاکہ بات خاتمے کی طرف لے جا رہا ہوں کہ یہ بھی پتہ چل جائے شریعت میں جو حلالہ ہے وہ کیا ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. شریعت کا حلالہ دیکھیے جو قرآن نے بیان کیا وہ اس طرح سے ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ حتی تنکح زوجا غیرہ، سورہ بقرہ میں فرماتا ہے جب تم کسی عورت کو سسٹمیٹیکلی اسلامک وے سے 3 طلاقیں دے دو، جب تک وہ کسی دوسرے انسان سے نکاح نہ کر لے تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. لیکن یہ کیا معنی میں ہے؟ کیا وہ ہے حلالہ والا کانٹریکٹ میرج، پھر شادی ہوئی کچھ دن رہے آگے؟ نہیں. یہ کیا ہے؟
آپ نے طلاق دی یا کسی مرد نے طلاق دے دی اس کی بیوی کو, اس کے بعد وہ بیوی چلی گئی, مطلب 3 اسلامک طلاق پوری, اب تو کبھی ری میرج نہیں ہو سکتا, ہمیشہ کے لیے حرام. اس کے بعد وہ عورت کسی شادی کر لیتی ہے, آپ کرا دیتے ہیں نہیں, کر لیتی ہے ان دا کورس آف ٹائم. اس کے بعد اس کا شوہر یا تو مر جاتا ہے یا تو وہ بھی طلاق دے دیتا ہے. اس کے بعد کبھی تو بھی ان دا کورس آف لائف 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال ہو گیا سمجھ لیجیے, اس کے بعد یہ عورت بیوہ یا پھر مطلقہ ہو جاتی ہے, اور آپ کو یا اس مرد کو پتا چلتا ہے کہ میری جو پہلی بیوی تھی اب بیوہ یا مطلقہ کی شکل میں ہے, اب میں واپس اس کو لے سکتا ہوں نکاح میں, پھر یہ رشتہ بھیجا ہے, پھر وہ واپس آ سکتا ہے. یہ ہے شریعت کا حلالہ, اس کو بولتے ہیں یہ واقعی میں حلالہ ہے. اور ہمارا جو نکالا ہوا ہے مروجہ گڑھا ہوا وہ حرامہ ہے, حلالہ نہیں ہے. شریعت کا حلالہ یہ ان دا کورس آف لائف, اس نے میرج کر لی, اس کی شوہر نے طلاق دے دی, یہ نہیں کہ آپ کانٹریکٹ کرے کسی کو بولے تم شادی کرو 4 دن بعد تم طلاق دو پھر میں اسے ری میرج کروں گا. سبحان اللہ, یہ تو ایک دم گھٹیا حرکت ہے, اس کو زنا بولتے, فارنیکیشن ایک دم پلین لینگویج میں. ٹھیک ہے, تو یہ شریعت کا حلالہ ہے. میں سمجھتا ہوں آپ بھی اس چیز کو حلالہ کیا ہے شریعت کا وہ سمجھ گئے. بس آخری اپنے نکات کی طرف جا رہا ہوں, وہ یہ ہے کہ 3 طلاق کے انسٹیٹیوشن کو جو لوگ ایک ساتھ دے دیتے ہیں, اس کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا. جن لوگوں نے یہ بھی مانا کہ 3 طلاق ایک مجلس کی 3 ہو جاتی ہے, ان کے نزدیک بھی 3 ایک ساتھ دینا نہیں چاہیے. جنہوں نے یہ بھی مانا کہ ایک مجلس کی 3 طلاق 3 ہو جاتی ہے, انہوں نے یہ کہا کہ ایسا دینا بالکل غلط, اس کو بولتے طلاق بدی, بدعتی طلاق, اور اس کو کہتے ہیں طلاق سنی, سنت والی طلاق. انہوں نے بھی پسند نہیں کیا کہ ایک ساتھ دیا جائے. جنہوں نے مانا انہوں نے پسند نہیں کیا. مسلم پرسنل لاء بورڈ نے پہلے ہی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن آنے سے پہلے ہی, جولائی سے پہلے 2017 سے پہلے ہی یہ اخباروں میں دے چکا تھا, جو ایک مجلس میں 3 طلاق دیں گا ان کا بائیکاٹ کیا جائے گا. پڑھا نا آپ. اس کے بعد مختلف ادارے, مدارس اور علماء یہ فتوے دے چکے تھے کہ ایک مجلس میں 3 طلاق دینا غلط ہے, غیر شرعی ہے. وہ ہو جاتا ہے نہیں ہو جاتا سیکنڈ ایشو, لیکن دینا نہیں چاہیے. سب نے منع کیا تھا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا اگر اس انسٹیٹیوشن کو مان لے ایک طلاق والے کو اور ایک مجلس میں 3 نہ ہو, اور پھر آپ جانتے سپریم کورٹ نے بھی ڈیسیژن دے دیا ایک مجلس کی 3 طلاق انویلڈ ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے, اور ساتھ میں دینے والے کو 3 سال کے لیے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو اب تو کورٹ نے بھی کہہ دیا یہ انکانسٹیٹیوشنل. شریعت بھی بول رہی ایک ہی دو, ایک کے بعد ایک یوز کرو اس کو. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد تمام علماء, تمام مکتب فکر جو یہ بھی مانتے ہیں کہ 3 دے دیے تو 3 ہو جاتی ہے, ان کا بھی کہنا 3 ایک ساتھ دینا بالکل غلط ہے, ان اسلامک ہے, نہیں کرنا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بات کو. تو لہٰذا سب اس سے اتفاق رکھتے ہیں کہ سسٹم طلاق کا ایسا ہی ہونا چاہیے. اب طلاق کو ہم شرعی طور سے نہیں دے کر, سمجھ لیجئے, وہاں جاتے ہیں, کورٹ میں جاتے ہیں یا مختلف انسٹیٹیوشن میں جا کے اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں, تو اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں میں آپ کو رکھ رہا ہوں. ٹھیک, پہلی چیز, اگر آپ کورٹ وغیرہ میں جاتے ہیں تو اس کے بہت سارے نقصان ہیں, جس میں سے کچھ چیزیں ایکسپلین کرتا جاؤں گا, نقصان نہیں کہوں گا, بہت سارے اس کے اندر ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کے لیے مشکل ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے پہلی چیز کیا معلوم آپ کو, ڈیورس ریٹ کم نہیں ہوتا اگر کورٹ سے طلاق دی جائے. تو کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اگر کورٹ سے طلاق کرائیں گے تو ڈیورس ریٹ کم ہو جائیں گا. تو آپ کو پتہ ہے امریکہ میں اور یورپ کے اندر طلاق صرف کورٹ سے ہی ہوتی ہے, ان کے پاس کوئی پرسنل لا نہیں ہوتا ہے, کوئی ریلیجیس لا نہیں ہوتا. امریکہ میں اور بہت سارے کنٹریز میں. تو یورپین کنٹریز کا اگر آپ موازنہ کریں تو یورپین کچھ کنٹریز جس کے اندر 71 to 75% طلاق کا ریشو. کتنا؟ 71 to 75. یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ کا 58% طلاق کا ریشو ہے. سمجھا, فرانس کا 65% طلاق کا ریشو ہے, فن لینڈ کا 71% طلاق کا ریشو. 71% طلاقیں ہوتی ہے, 100 میرج ہوتی ہے. تو وہاں تو ڈیورس تو کورٹ سے ہوتی ہے, طلاقیں کم کہاں ہوئی, لیکن 71% دی جا رہی ہے اگر ہو بھی رہی ہے تو اس سے تو کچھ کم نہیں ہونے والا, یہ بات پتہ ہے. سیکنڈ, جوڈیشری پر کتنا اسٹریس آتا ہے آپ سمجھ رہے. آلریڈی جوڈیشری ہماری اسٹریسڈ ہے. کیسے؟ ہمارے سسٹم کے اندر اتنے کیسز پینڈنگ ہیں کہ ایک رپورٹ کے مطابق 25 ملین to 30 ملین, مطلب 2.5 کروڑ سے لے کر 3 کروڑ کیس ابھی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اگر آج بھی کورٹ کیس لینا بند کر دے تو آگے 30 سال تک اس کے پاس آلریڈی کیس ہے جو اس کو سالو کرنا پڑیں گے, اور وہ 30 سال میں صرف کرمنل کیس سالو ہوں گے, سول کیس پھر بھی باقی رہیں گے. تو جوڈیشری آلریڈی اسٹریسڈ ہے, جس کی وجہ سے جوڈیشری نے ایک نیا سسٹم نکالا, لوک عدالت. آؤ اپنے سولوشن وہی نکالو. دوسرا نکالا انہوں نے جو ہے الٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن, ADRs. کیا کرتے ہیں,
کورٹ میں کیس ہے, ٹھیک ہے کورٹ میں رہیں گا, لیکن ایک الگ سے آدمی بٹھائیں گے, تم آؤ, ریلیجیس لیڈر کو بٹھائیں گے, کچھ سینئر وکیل کو بٹھائیں گے, تم بات کر لو, جو تمہارا فیصلہ جج کو بول دو, تاکہ الٹرنیٹ ریزولوشنز نکلے, جلدی جلدی ڈسپیوٹ ختم ہو. لوگ اگر ڈیورس لیں تو لے لیں, ری میرج پہ رہنا, واپس کاؤنسلنگ کر کے واپس کریں. تو کورٹ خود چاہ رہی ہے کہ کورٹ اوور برڈن ہے. پولیس اسٹیشن میں آپ جائیے کیس لکھانے, پولیس والا سب سے پہلے کیا بولیں گے آپ کو, سالو کر لو نا باہر ہی, میں تو لکھ لوں گا, میرے کو مسئلہ نہیں, آلریڈی جوڈیشری اوور برڈنڈ ہے, اس پر آپ ایک اور برڈن ڈالیں. تو دوسرا یہ ہوتا ہے. تیسری چیز کیا ہوتی ہے, بہت ڈیفیکلٹیز ہے اس کے اندر. کیسے؟ ایک تو فائنینشیل برڈنس. اگر بیوی رہتی ہے سمجھو ممبئی میں, شوہر یہاں کا تھا, آپ کیس وہاں ڈالی اس, اب جاتے رہو. شوہر نے پہلا کیس ڈال دیا, آپ آتے رہو, فائنینشیل برڈن. اس کے بعد جو ہے لیندی پروسیس. کورٹ کے کچھ کیسز, چونکہ میں خود وکیل ہوں, میں جانتا ہوں 15 ایئرس 14 ایئرس میں کورٹ نے طلاق دی ہے. اب ایک عورت 25 ایئرس کی تھی, اب شادی نہیں کر سکتی جب تک طلاق نہیں ہوتی اس کی, 40 ایئرس کی ہو گئی تھی طلاق لیتے لیتے, آلریڈی اپنی لائف ویسٹ کر چکے تھے. سمجھ رہے آپ بات کو؟ اگر وہ ہندو اگر آدمی ہے سامنے والا تو وہ بھی سیکنڈ میرج نہیں کر سکتا, کیونکہ ابھی یہ بیوی ہے اس کی. مسلم ہے تو ٹھیک ہے, اس کے پاس ایک سولوشن ہے کہ وہ ملٹیپل میرجز ان کو 4 تک, لیکن وہ تو دونوں بھی شادی نہیں کر سکتے. دیکھ رہے آپ کتنا لیندی پروسیس, تو پروسیس لیندی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ جو ہے چوتھی چیز کیا ہوتی ہے, مان لیجیے کہتے ہیں واشنگ ڈرٹی لینن ان پبلک. دونوں مل کر کورٹ میں بھرے کورٹ میں ایک دوسرے کے مکمل طور سے خفیہ راز کھولنا شروع کر دیتے. انہوں ایسے تھے, انہوں ویسے تھے, انہیں بولتا انہیں کیسی تھی میں بتاتا, نہیں انہوں ویسے تھے, نہیں ایسے. پورا کورٹ بھرا کورٹ سن رہا آپ کہ آپ گندے کپڑے دھو رہے آپ کے وہاں. یہ چھپی ہوئی چیزیں تھی نا, وہاں سب نے سنا. اب اس کے بعد کیا ریکنسیلیشن کا چانس باقی ہے؟ کوئی مرد یا کوئی عورت یہ پسند کرے گا کہ اس کے راز کو فاش کر دے کورٹ کے اندر اور وہ پھر جو ہے واپس رہے؟ نہیں, ریکنسیلیشن چانسز کم ہوتے ہیں. اس کے بعد 5th چیز جو ہے ٹینڈنسی ٹو لائی. کورٹس میں کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ صحیح جو ہوا وہ لکھتے ہیں کیا؟ دل پہ رکھ کے جس نے کورٹ کیس دیکھے کبھی بتاؤ. ہمارے بہن بھائی صاحب, ہمارے داماد صاحب جو ہے 25 تولے سونا لے کے بھاگ گئے. ارے حضرت تم نے 2.5 تولے بھی نہیں دیے تھے, 25 تولے لکھا دیے وہاں. ٹینڈنسی ٹو لائی, جھوٹ لکھتے ہیں کیس کو تھوڑا مضبوط بنانے. فالس ایکوزیشنس, میں حاملہ تھی پیٹ میں لات مار دیا, ارے نہیں مارا اس نے. لیکن اب اس کے بغیر کیس میں انٹینسٹی کیسے ہائی ہوں گی, جج اور کورٹ کیسا بولیں گا کہ یار بہت سیویئر کیس ہے, اتنا ظالم شوہر تھا یہ. اور کورٹ کے اندر یہ مانیتا ہے, ایسا مانا جاتا ہے کہ 95% کیس میں وومن جو ہوتی ہے, عورت جو ہوتی ہے, وہ ویکر سائڈ ہوتی ہے, واقعی میں جنرلی اس کو نقصان ہوتا ہے. 5% ہے مرد. لیکن یہ دیکھا گیا 498 جب سے لاگو ہوا ڈومیسٹک وائلنس, تب سے اس کا ابیوز زیادہ ہوا, مس یوز زیادہ ہوا. اتنا مس یوز ہوا کہ بس اٹھے چھوٹے لوگوں کو ڈال دی. اسی طرح اس میں چھٹا نقصان جو ہوتا ہے, ادر فیملی ممبرس کو بھی ڈال دیتے ہیں. میری ننند بھی میرے کو مارتی تھی, ارے اس کے اچھا گھر ہے وہ بھی خراب کر دیتے آپ. میرا بہن, وہ جو ہمارے داماد صاحب ہے نا ہمارے سسر کے, وہ بھی آ کے میرے کو تکلیف دیتے تھے, مطلب اس کا شوہر. ننندوں کو ڈال دیے, غیر شادی شدہ, ان کی شادیاں کیسی ہوں گی جن پہ کیس پڑ جائیں گے بتائیے. کرمنل کیس ہوتے ہیں, فالس ایکوزیشن ہوتے ہیں, اور لوگوں کو خاموں کا انوالو کیا تھا جو نہیں تھے. ساس بیچاری پیرالائز ہے, بستر پڑی, اس کو بھی ڈال دینا, اٹھ بھی نہیں سکتی. جنرلی کی ہوں گی کچھ غلطی, لیکن اتنا سیویئر کہ آپ اس کو جیل بھیج دیں, ڈیزرو نہیں کرتی. اور اس کے بعد امید کرے ابھی بھی سیدھے ہو جاؤ. کیسے سیدھے ہوں گے آدمی, اب تو ٹیڑھے ہو گئے, اب تو چانس ہی نہیں ریکنسیلیشن کا. ٹھیک ہے, 7 چیز ہوتی ہے میرجز ڈیفیکلٹ ہو جاتی ہے. یہ پورے پروسیس سے آدمی گزر جاتا ہے, بولتا اللہ کی توبہ اب شادی نہیں کرنا ہے. یوروپ اور امریکہ میں یہی ہوا جب اتنے میرجز شروع ہوئے. اور آپ کو پتا ہے یوروپ اور امریکہ میں جب عورت ڈیورس لیتی ہے, مرد ڈیورس دیتا ہے, اس کا ای میل ایڈریس بھی بیوی کو جاتا ہے. ہر چیز آدھی ملتی ہے بیوی کو, ہاف دے دی جاتی ہے. تو اس کا ای میل ایڈریس تو ہاف نہیں ہوتا نا, تو بیوی کو مل جاتا ہے. پھر انہوں نے کیا کیا, توبہ کر لی شادیوں سے, میرجز مشکل ہو گئی. 8 چیز جو ہے لیو ان ریلیشن شپ اور ریلیسٹ ریلیشن افیئرس چالو ہو گئے. ایکسٹرنل افیئر جس کو لیو ان ریلیشن کیا ہوتا ہے, اس میں 2 مرد اور عورت ساتھ رہتے ہیں, ان کو بچے پیدا ہو سکتے ہیں, یہ لیگل بچے ہیں, لیکن ان کو ڈیورس نہیں ہوتی, ان کا میرج بھی نہیں ہوتا. تو ان کو لگا یہ زیادہ آسان ہے شادی کے مقابلے میں, شادی کرو تو اتنا مشکل باہر نکلنا, ایگزٹ کرنا. یا پھر دوسرا سولوشن, 4-5 سال ساتھ رہیں گے, 2-3 بچوں کے بعد شادی کرتے ہیں پھر, تاکہ پہلے آزما لے کہ بھائی میرا ای میل تو نہیں لے جائیں گے ساتھ, اپنا ہاف لیک چل جاتی نا پراپر. تو اتنا ڈر ہو گیا, تو لوگوں نے لیو ان ریلیشن شپ کو زیادہ اچھا سمجھا. میرج انسٹیٹیوشنس ختم ہوتے جا رہے ہیں ادھر. اس وجہ سے یوروپ امریکہ میں یہ ہوا, جس کا ریزلٹس اگر آپ کو دیکھنا تو کبھی صرف سروے کیجیے. انگلینڈ کے اندر پیدا ہونے والے 44% بچے آؤٹ آف میرج ہوتے ہیں, شادی ہوتی نہیں اس کے بغیر ہوتے ہیں اتنے, باقی جتنے ہوتی ہوتے. بلکہ امریکہ وغیرہ میں کچھ اسٹیٹس تو ایسے کہ باپ کا نام پوچھیں گے تو ابیوز سمجھیں گا, وہ کیا جینیٹک فادر جینیٹک مدر, باپ کا نام نہیں معلوم, ماں کا نام نہیں معلوم.
یہ سسٹم ہے. تو وہاں برا مانتے ہیں. تو وہاں اسکول میں فادرس نیم کمپلسری نہیں ہوتا ہے. کبھی آپ دیکھیے فارمس وغیرہ, صرف آپ کا نام کافی ہے ان کے لیے, فادرس نیم نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہاں جنرلی معلوم نہیں ہوتا کون فادر ہے, یا بچہ کوئی بھی اڈاپٹ کر لیتا ہے. یہ سسٹم ہے. چونکہ ڈیورس مشکل ہوئی, میرجز مشکل ہوگی اس کی وجہ سے. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو بس 2 نقصانات رکھ رہا ہوں آخری. 9 چیز یہ ہوئی کہ جس نے ایک بار ڈیورس لی اور انسٹیٹیوشن کو دیکھا, اس نے توبہ کر لی کہ اب کبھی میں شادی دوسری بار نہیں کروں گا. اور 10 ریکنسیلیشن کے پورے راستے بند ہو جاتے ہیں. شوہر نے بول دیا ایک مجلس میں 3 طلاق, بیوی نے جا کے اب تو کیس کر دی, اور اب تو 3 سال کی جیل ہے. وہ چلے گا بیچارہ, اس کا PCR نکل گیا, جیل میں چلا گیا. وہ تو جتنے بھی دن کا 10 days کا 15 days کا, اور ریمانڈ میں رہیں گا, پولیس کی کسٹڈی میں رہیں گا, جیل تو جائیں گا نا. اب اس کے بعد آنے کے بعد آپ بولیں گے ریکنسیلیشن کرتے, اب کون سا آدمی ہے جس کو آپ بھیج دیں اس کے بعد وہ ریکنسیلیشن کریں؟ سمجھ رہے آپ؟ اور مسلمانوں نے اس کو ایک ہتھیار سمجھ لیا. مسلمان عورتوں نے خاص طور سے اس 498 کو, جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ مسلم ایریوں میں چونکہ مسلمان عزت کو بہت ڈرتے ہیں, باقی سارے مرڈر کیسز نہیں ہوتے مسلمان محلوں کے اندر, ریپ کیسز نہیں ہمارے محلوں کے اندر, ہمارے پاس انلیگل سیکشول ریلیشن والے کیسز نہیں ہیں مسلمان, چونکہ انسٹیٹیوشن کو ہم بالکل وہ کرتے ہیں. کچھ ہوتے ہوں گے پوائنٹ سم تھنگ, لیکن سب سے زیادہ کیس مسلم ایریاز میں کون سے معلوم آپ کو؟ 490 ڈومیسٹک والے. سمجھ رہے آپ؟ تو یہ مس یوز ہوا, انسٹیٹیوشن کا ابیوز ہوا, تو ریکنسیلیشن کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں. تو بس آج کے لیکچر کا جس کو کہیں گے اینڈ یہ تھا کہ ہم لوگ اس طلاق کے انسٹیٹیوشن کو, سسٹم کو سمجھے. جیسے میرج کو تو سب سمجھتے ہیں, ایجاب قبول ہوتا, یہ ہوتا, سب پتہ ہے. طلاق کے انسٹیٹیوشن کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. میڈیا نے بھی اس کو صحیح ہائی لائٹ نہیں کیا, وہ غلط ڈھنگ سے ہائی لائٹ کیا. میڈیا نے مسلمان شادی برابر بتائی کیسی ہوتی, ولی آتے, ایک مولوی صاحب اتنی بڑی داڑھی لے کے آ کے پوچھ رہے, سب بتایا. عورت اندر سے ولی قبول ہے, بول رہے قبول ہے, الحمدللہ دعا ہو رہی, وہ سب بتایا. وہ یہ نہیں بتایا کہ طلاق بھی اسی سسٹم کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ, آربیٹریشن کے ساتھ, ریکنسیلیشن کے ساتھ, ٹائمنگ کے ساتھ, اس کے حالات, اس کے حالات, 3 months کا ویٹنگ پیریڈ, اس میں واپس لینے کا, ری میرج کا طلاق کے بعد ہی 1 طلاق کمپلیٹ طلاق ہوتی ہے اپنے آپ میں, نہیں بتایا. نتیجتاً لوگوں کو لگا واقعی مسلم عورت پریشان ہے. مسلمانوں کو بھی ایسی غلط فہمی آئی کہ ہاں واقعی میں ہم پریشان ہیں, ایسا نہیں ہے. یہ تھا ایک مختصر ان شارٹ, تھوڑا سا میں نے اکیڈمیکلی ایکسپلین کیا, ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے بہت زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گیا. ان شارٹ طلاق کا اسلامی طریقہ اور خلا کا اسلامی طریقہ, اور اس کو کیسے دیا چاہیے. اب یہ سننے کے بعد میں سمجھتا ہوں بہت ساری باتیں آپ کے ذہن میں کلیئر ہوئی ہوں گی. تو ان باتوں کو جو آپ کے ذہن میں کلیئر ہوئی ہے, اپنے ذہن میں لے کر مت بیٹھیے. ان باتوں کو آپ لوگوں تک پہنچائیے, اپنے سہیلیوں تک, دوسرے لوگوں تک, ایسی عورتوں تک, ان کی کاؤنسلنگ کیجیے جن کے میرجز ہیں, تاکہ جو غلط فہمیاں ہمارے تک آئی ہے طلاق کے بارے میں, اسی طرح رائٹ ڈائریکشن میں ایک نالج اور میننگ فل چیز ان کے پاس جائے, تاکہ وہ میرج کرے تو اس کے جیسے رولز سیکھتے ہیں, طلاق اللہ نہ کرے ہو جائے تو اس کے رولز بھی ہونا چاہیے ہمارے پاس کہ اس کو کیسے کیا جائے گا, کیسے ختم کیا جائے گا. یہ اور اسلام کی یہ خوبی ہے, اس نے ملنا سکھایا تو اس نے الگ ہونا بھی آپ کو اور ہم کو سکھایا, جس کو انسٹیٹیوشن طلاق بولتے ہیں. لیکن خود ہم نے بھی اس میں بہت غلطیاں کی, مردوں نے, عورتوں نے. ایک تو جہالت, نالج گین نہیں کیا. سیکنڈ مس یوز کیا, جو مرد دھمکی کے لیے یوز کر رہے ہیں یا پھر عورتوں کی زندگی خراب کرنے یوز کر رہے ہیں کہ ایک کے ساتھ کریں, سیکنڈ میرج کر لیتے تو اس کی زندگی خراب ہوتی ہے, بولتے طلاق نہیں دوں گا. سب یہ غلط استعمال ہے. لیکن چند غلط لوگوں کے لا کی غلط استعمال سے پوری کمیونٹی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لا ابائڈنگ لوگ نہیں ہیں. لوگ غلط ہوتے ہیں ہر سماج میں, کتنا ہی اچھا سماج ہو جہاں کڑی سی کڑی سزائیں بھی ملتی ہیں, وہاں بھی غلطیاں لوگ کرتے ہیں اور وہاں بھی سزائیں ملتی ہیں. کچھ نہ کچھ تو ہی رہی نا, چاہے کم ریشو ہے لیکن پھر بھی ہو رہا. تو یہ چیز کو ہم کو سمجھنا ہے. تو غلط لوگ ہر جگہ ہوتا ہے, ان کی غلطیوں سے پوری کمیونٹی غلط نہیں ہوتی. اور کسی بھی ریلیجن کے بارے میں جب آپ کو جاننا ہے, اس کے طریقوں کو جاننا ہے, تو آپ کچھ لوگوں کو دیکھ کر مت جانیے. اس کے لیے آپ اس کی کتابیں پڑھیے, چاہے اسلام کا معاملہ ہو یا دوسرے مذہبوں کے بھی لوگ کبھی جوک کرتے ہیں ان کے سسٹمز کا. ہمیں چاہیے سنجیدگی سے اس کو پڑھے, وہ لا کیا ہے, کیوں بنا تھا, دیکھیں تو انشاءاللہ ہم کوئی اچھے کنکلوژن تک پہنچیں گے. میں اپنی بات کو اسی پہ ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کے لیے دین اسلام کا سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا آسان کرے. ہم تمام کو جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے, خاتمہ ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. دیکھیے جو سوال آیا کہ سپریم کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے ٹرپل طلاق پہ جو آیا ہے وہ کیا ہے. 17 جولائی 2017 میں یہ ایک ڈیسیجن سپریم کورٹ نے دیا تھا 2:3 کے ووٹ سے, مطلب جو ججز بیٹھے تھے 2:3 کے ووٹ سے مطلب یہ چیز پاس ہوئی کہ ٹرپل طلاق اگر ایک ساتھ پروناؤنس کی جائیں گی وہ انویلڈ ہوں گی, انکانسٹیٹیوشنل ہوں گی, اس لیے کہ اس میں آربیٹریشن نہیں ہوتا ہے. ریزن یہ تھا, اور یہ پہلی بار نہیں. یہ ڈیسیجن جو جولائی میں آیا ہے اس کو کافی میڈیا نے ہپ دیا,
جبکہ آلریڈی ایک ڈیسیجن سپریم کورٹ نے 2002 میں دے چکا تھا. ایک لکھنؤ میں ایک کیس ہوا تھا ایک لیڈی کا, اور وہ کیس سپریم کورٹ تک گیا, اور وہاں اس کے ہسبینڈ نے 3 طلاق ایک ساتھ کہی تھی. سپریم کورٹ نے کہا تھا یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے آن دا بیسس کہ اس میں آربیٹریشن نہیں ہوا, دونوں کی طرف سے کوئی ریکنسیلیشن کا, بات چیت کا کوئی وہی نہیں ہوا, اور مسئلہ طلاق تک پہنچ گیا اور اس نے طلاق دے دی. تو یہ آلریڈی ہو چکا تھا, لیکن یہ کیس کو ہپ دیا گیا. رہا کیا یہ ہمارے لیے اچھا ہے؟ نہیں. تو پہلی چیز تو یہ کہ سپریم کورٹ کا چونکہ ڈیسیجن ہے, ہم اس ڈیسیجن کو اور اس کے بیسس کو رسپیکٹ کرتے ہیں اپنی جگہ, ٹھیک. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جہاں تک اس کے امپلیمنٹیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, تو اس کیس کے اندر پرابلم یہ ہے, ایک دیکھا جائے تو ٹھیک ہے, کہ اگر سپریم کورٹ کے اس کیس کو لیا جائے تو یہ پرسنل لا سے نکل کے اچانک کرمنل لا میں چلا گیا. طلاق ایک پرسنل لا ہے انڈیا میں, چونکہ ساری کمیونٹیز کو پرسنل لا دیا گیا. ہندوز کا اپنا پرسنل لا ہے, جینس کا اپنا پرسنل لا ہے, مسلمانوں کا, سکھوں کا, سب کو پرسنل لا. یہ کرمنل لا سب کا کامن ہوتا ہے. پرسنل لا مطلب شادی بیاہ طلاق وغیرہ یہ اپنے ڈھنگ سے کر لے. تو آپ پرسنل لا سے نکل کے اچانک سول مطلب نکل کے کرمنل سوٹ بن گیا ہو. مطلب ایک عورت جس نے طلاق شوہر کو دینا ہے اور اس نے 3 بار بول دیا, اس نے جا کے کیس کر دیا اور وہ جیل چلا گیا. تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ 3 سال تک جیل میں رہیں گا, پلس جیل کے ساتھ ساتھ اس کو مینٹیننس دینا پڑے گا جب تک کہ طلاق ہوتی نہیں. تو اب بیسک کوشچن ہے کہ 3 سال اس کو تو جیل میں ڈال دیا, مینٹیننس دے گا کون؟ اس کو ابھی تک کلیریفیکیشن آیا نہیں ہے. 3 سال آدمی جیل میں ہے جس نے طلاق دیا شوہر, تو مینٹیننس دے گا کون؟ ابھی تو اس کو مینٹیننس کسی کو دینا پڑے گا, جو اس کے بچے اور جو دیگر لوگ, اور اس کے اوپر جو اس کے ڈیپینڈنٹ, اس کے بہن بھائی چھوٹے یا اس کے ماں باپ ہیں, ان کو کون دیں گے؟ پہلے تو یہ ڈیفائن نہیں. سیکنڈ, ریکنسیلیشن کے چانسز اس میں تو پورے 0 ہو گئے. جیل بھیجنے کے بعد کون سا شوہر اس بیوی کو واپس لیں گا؟ ٹھیک ہے, آپ سمجھیں. تو یہ کوشچنز اٹھائے گئے, بٹ سپریم کورٹ کے ابھی اور بھی بینچز بیٹھیں گے اور اس کے اندر امینڈمنٹ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں, بٹ ابھی تو یہ امینڈمنٹ ہے. تو میری تو گزارش یہ ہے بھائی کہ آلریڈی شریعہ نے آپ کو کہا کہ 3 دو ہی مت. مسلم پرسنل لا آپ کو کہہ رہا ہے کہ 3 ایک ساتھ دینا غلط ہے, درست نہیں, بائیکاٹ کیا جائے گا. تمام مدارس اور تمام علماء کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ 3 دینا غلط ہے. ٹھیک ہے, اس کے سپریم کورٹ بھی اب بولی غلط ہے. تو بھائی اب چھوڑ دو, سیکھ لو طریقہ کیا ہے. اگر جو ریئل انسٹیٹیوشن ہے, ریئل سسٹم ہے, اس کو اڈاپٹ کر لوں گے تو قانون وغیرہ تو جب جو توڑیں گا اس کے لیے نا. آپ ٹریفک سگنل رولز کی پابندی کیجئے, جب ٹوٹیں گا تو دیکھیں گا فائن کتنا بھرنا ہے. بٹ الحمدللہ آپ جب رولز کو فالو کرتے ہیں تو یہ پرابلمس نہیں آتی ہے. تو گزارش میری صرف یہ مسلم مردوں سے کہ اس کا غلط استعمال نہ کریں اور اس کو صحیح انداز سے دے, اور دینا ہو تو اس کے پورے رولس اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں. شریعت نے مداخلت کی بات کی کہ جو کہی جا رہی ہے اس کے تعلق سے ہم کیا کہیں گے. تو دیکھیے آلریڈی پرسنل لا بنا ہوا ہے, اسی میں مداخلت ہو گئی. اب شریعہ میں ہوں گی وہ تو ایک سیکنڈ پارٹ ہے, سمجھ رہے آپ. مطلب کتنے مسلمان وہاں جا کر یہ کریں گے تو تب مداخلت ہوں گی. ہم اگر کوئی رول توڑے ہی نہ تو وہ لا اپنی جگہ بنا ہوا رہیں گا اور ختم ہو جائے گا اپنی جگہ. ٹھیک ہے, سمجھ رہے آپ. کتنے لوگ ہیں جو طلاق دے رہے ہیں روز, مطلب طلاق میں نے کہا نا کامن چیز, جیسے کھانا کھا رہے پانی پی رہے طلاق اتنی ہو رہی, کامن تو ہے نہیں. کتنے لوگ کر رہے ہیں. ہاں یہ اپنی جگہ ہمارے پرسنل لا میں تو مداخلت ہے. پرسنل لا کے تحت اگر کسی کے ایجنڈے ہوں گے کہ وہ ہماری شریعت میں مداخلت کرنا چاہتے ہوں گے تو الگ بات ہے. لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں گا شریعت میں مداخلت کرنا اتنا آسان نہیں ہے کسی کے لیے. شریعہ اتنی جس کو کہیں گے ایک کوآرڈینیٹڈ اس کی چیزیں ہیں, اور ایسا اس کا انسٹیٹیوشن پہلے سے ڈیفائنڈ ہے کہ ایک بھی بریک کو ہٹائیں گے تو پوری بلڈنگ کولیپس ہو سکتی ہے. مطلب یہ ایسا نہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن اپنی جگہ چل رہا دوسرا اپنی جگہ چل رہا. اتنا زبردست انداز سے بنا ہوا ہے کہ اتنا آسان ہے کہ کوئی اس میں آسانی سے مداخلت کر لے اور اپنا انسٹیٹیوٹ ڈال دے. تو ہم یہ کہیں گے شریعت کی مداخلت سے پہلے ہمارے کو جو انڈین کانسٹیٹیوشن نے رائٹ دیا وہ ہے پرسنل لا کا. یہ کورٹ خود ہمارے پرسنل لا میں مداخلت کر رہا ہے. فرسٹ مطلب اپنے ہی بنائے ہوئے رول کے اگینسٹ ایک رول بنایا جا رہا ہے. پہلی چیز یہ ہے, ٹھیک. اور اس میں پولیٹیکل انفلوئنس زیادہ ہے بنسبت ریئل چیزوں کے. آپ کو بتائے جب پہلے کہا کہ عورتوں کے سنگٹھنوں نے یہ کہا کہ ہم پہ ظلم ہو رہا ہے, جب یہ لا آیا تو انہوں نے احتجاج کیا, ہم کو یہ تھوڑی چاہیے تھا. ہم یہ ڈیمانڈ نہیں کرتے, ہم یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ مردوں کو کہا جائے کہ سمجھایا جائے, مسلم پرسنل لاز کے لیے محنت کریں کہ جو اسلامک طریقہ ہے وہ ایک طلاق والا ہو دے. اگر وہ نہیں کریں گے تو ہم کورٹ میں جائیں گے. یہاں تو آپ نے 3 کر کے تو بالکل ہی معاملہ ریکنسیلیشن وغیرہ ختم کر دیا, وہ جیل چل جائیں گے 3 سال. تو آلریڈی انہوں نے کہا, لیکن بات کی باتیں تو کسی نے سنی نہیں. لیکن ہم امید کرتے ہیں انشاءاللہ سپریم کورٹ اور بھی اس پہ کرے گا, چونکہ 6 ججز کی ٹیم میں سے آلریڈی صرف 3 نے اس کو حامی بھری تھی. مطلب اسے 50% تھا. بعد میں پتہ نہیں وہ 2/3 سے کیسا ہو گیا کہ
2/3 لوگ ادھر چلے گئے اور 1/3 ادھر رہے، واللہ عالم، بٹ ڈیسیجن آ گیا اس کے بعد. لیکن امید کرتے ہیں امینڈمنٹس فوراً آ جائیں گے. اور بہت ساری بار پرسنل لاء میں ایسا ہوا، کورٹ نے پھر امینڈمنٹ کیا اور امینڈمنٹ کر کے اس کو چینج کر دیا. تو ہمارا کام ہے ڈیموکریٹیکل وے سے جا کر سمجھائے. جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، میری ایک بار ایک خاتون سے بات ہوئی تھی. وہ ایک خاتون ہے جنہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ میرے اگینسٹ بہت بولا، پورا چلا کہ یہی طلاق کا مسئلہ، اتفاق کی بات. اور مجھ سے ایک بار ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہوئی تو میں ٹوپی چشمے میں نہیں تھا، جنرلی ٹریول کرتا ہوں ٹوپی وغیرہ اتار کے ایک دم سادے فارملس میں تھے. اور ٹی وی چینل کے سلسلے میں وہاں جانا ہوا دلی، تو وہاں وہ بھی آئے تھے کہ چینل کے رجسٹریشن کے لیے. ہمارا بھی ایک چینل ہے، ہم بیٹھے تھے. تو وہ آ کے خاتون میرے سامنے بیٹھی اور مجھ سے بولنے لگی، یہ آپ تھوڑے اچھے مسلمان دکھ رہے. حالانکہ مجھے بہت ابیوز کر چکی تھی ٹی وی پر، لیکن ٹھیک ہے. میں جاننا چاہ رہی ہوں آپ کے طلاق کیا ہے، آپ بتائیے. اب شاید وہ صحیح میں جاننا چاہتے بتائیں. میں نے ان کو ایکسپلین کرنا شروع کیا. تو تھوڑی دیر بعد وہ پریشان ہو گئے. ان کو ایگزٹ ہے معلوم ہی نہیں تھا، ان کو یہ نکلنے گئے وہ سمجھ میں نہیں آتا. جب میں نے ایکسپلین کیا کہ یہ کانٹریکٹ ہے ایک سول، اور یہ سول کانٹریکٹ توڑا جا سکتا ہے پارٹیز کی طرف سے، ایک دم ہکا بکا رہ گا. یہ پوائنٹ آف ویو تو تھا ہی نہیں میرا. بندو مسلم خاتون ہے، مسلم، مجھے پتا ہی نہیں تھا. تو کہا یہ چینج ہے. پھر اس نے ایک بلایا، کہا سر میں نے ایسا کیا، آپ نے پروگرام رکھا تھا فلاں ہوا، میں نے ایسا بول دیا. اور اچھا وہ سر نے نہیں بولے کہ وہی تھے ان کے خلاف بولے، ٹھیک پہچانا نہیں انہوں نے. بہرحال تو آپ سمجھ رہے بات کو، لوگوں کو پتا نہیں. تو ایک بار ہم گورنمنٹ کو بھی ایکسپلین کریں، کورٹ میں ایکسپلین کریں. کورٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ظلم ہے، ایکسپلین کریں. ظلم نہیں، یہ پروسیجر دیکھیے نا، یہ پروسیجر کورٹ میں کہاں ہے. میں بہت سارے ججز کو جانتا ہوں جو فیصلے دیتے ہیں طلاق کے اوپر. بہت سارے آتے ہیں مجھ انسٹیٹیوشن میں کال آتے ہیں، سر آپ بھی ایڈوکیٹ ہیں، کل میرا ایک فیصلہ ہے، سنوائی کرنا ہے، میں چاہ رہی ہوں آپ کو رہنمائی کریں، میں چاہ رہا ہوں آپ رہنمائی کریں. نان مسلم ججز ہوتے ہیں. پھر میں ان کو ایکسپلین کرتا ہوں. ایکسپلین کرنے کے بعد تو سر پہ ہاتھ مار لیتے، بولتے یہاں تک تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، آدمی کو یہاں تک آیا کیوں؟ یہ فرسٹ اس کی غلطی تھی. ایسا لگ رہا کہ اس کو فائن دینا چاہیے دونوں کو، کہ تمہارے پاس ایک انسٹیٹیوشن ہونے کے بعد کورٹ کا ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو تم لوگ. یہ سسٹم یہ ہوا تو کہا ہم آربیٹریشن کر رہے ہیں. آربیٹریشن آلریڈی تھا اسلام. پھر ایکسپلین کرنے کے بعد وہ سمجھ آیا. تو لوگوں کو ایکچولی یہ چیز کیا ہے پتہ نہیں ہے، اور یہ کیسز حال حال میں جانے لگے. اوور آل میں سمجھتا ہوں پورے انڈیا میں 1500 کیسز ایسے پینڈنگ، 1500 اونلی اتنے میں سے، جو یہ طلاق اور ٹرپل طلاق جس کا ایشو ہے. بہت زیادہ سیویرٹی نہیں ہے اس میں، لہٰذا ججز نے اتنا سیریس نہیں. تو ہمارا کام ہے اس چیز کو سمجھایا جائے. اس میں میڈیا اور پالیٹکس کا زیادہ ہاتھ دکھ رہا ہے فی الوقت ریالٹی کے مقابلے. ہاں ریئلی کوئی خاتون اگر دبی ہوئی ہے تو میں کہتا ہوں آدی واسی اس کو بچائیے نا. وہ تو بیچارے کتنے پریشان ہیں، ان کے عورتیں کیا مرد بھی پریشان ہیں. ان کا ایجوکیشن ہے، ان کا اکنامیکل اپلفمنٹ، کتنے ایشوز ابھی انڈیا کے پاس ہے. صرف یہ تو مسلم کمیونٹی کا یہ ایک ایشو ہے، لیکن کتنے کمیونٹیز ہیں آلریڈی جن کے پاس تو ایگزٹ راستہ ہی نہیں. تو آپ وہ نہیں کر کے سمجھ رہا. تو یہ ایک موٹیویٹڈ ایشو ہے. یہ وقت کے ساتھ یہ پھر ختم ہو جائیں گے. لیکن ہمارے لیے ایک جو اس میں سیریس بات ہے وہ یہ، ہم سنجیدگی کے ساتھ اس کو پڑھ کر لوگوں تک ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں. سوال آیا ہے کہ جو خلا کا جو سسٹم ہے، اگر عورت لینا چاہ رہی ہے اور قاضی زندہ نہیں ہے تو کیا کرے. دیکھیے یہ بھی غلط فہمی ہے، لوگوں نے ایسا بنا دیا کہ جب کوئی کیس یا مسئلہ ہوتا ہے تو بولتے وہ قاضی کو کھلاؤ جس نے نکاح پڑھایا تھا. ایسا کانسٹیٹیوشنلی کوئی وہ نہیں. وہ ڈاکیومنٹس چاہیے جو ڈاکیومنٹ پہ ہوا. فار ایگزامپل اورنگ آباد کا لے لیں تو اورنگ آباد میں 2 میرج سرٹیفکیشن کی سسٹم ہے. ایک ہوتا ہے عمارت شریعہ کا، آپ جانتے سٹی چوک روہیلا گلی میں جو عمارت شریعہ خانہ مسجد، اور ایک ہے وقف بورڈ کا. دونوں ویلڈ ہیں، دونوں سے آپ نکاح نامہ اور طلاق نامہ خلا نامہ سب بناتے ہیں، اور اس کا انگلش ٹرانسلیشن بھی آپ کرا کے ویلڈ ہوتا ہے، کورٹ وغیرہ میں پروڈیوس بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک، تو وہاں یہ کرتے ہیں لوگ آسانی کے لیے، بولتے وہی قاضی کو لاؤ جس نے پڑھا ہے. اب کچھ لوگ بولتے مر گیا تو اچھا ٹھیک بعد میں آنا. وہ باتوں کو ٹالنا چاہتے ہیں. یہ کوئی رول ہے کیا؟ آپ کبھی کبھار کیا ہوتا 30 سال پرانا اپنے کیس لائے، اب وہاں پیپر ورک فزیکلی 30 سال پرانا نکالنا گٹھوں میں سے، تو وہ گھمانے کے بولتے قاضی صاحب کو لاؤ پہلے پکڑ کے، کیونکہ قاضی صاحب کے پاس بھی ایک کاپی ہوتی ہے. تو وہ چاہتے اپنا کام بچانے، انسٹیٹیوشنز قاضی کو انوالو کر دیتے ہیں. وہ قاضی صاحب زندہ رہو یا نہیں رہو، وقت کا شہر قاضی، نائب شہر قاضی جو کہ گورنمنٹ سے آفیشلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے، جس کو گیزٹ کی مطلب گیزٹ لیول کا ہوتا ہے، وہ آپ کو اسٹمپ وغیرہ مار کے دے سکتا ہے. اس کے پاس آپ جائیں گے، اس کو کہیں گے ایسا مسئلہ ہے، وہ اس کو لے کر کریں گا. لیکن یہ بھی ایک افسوسناک بات ہے، بہت ساری بار عورتوں کو یہ حق ان کے دلائے نہیں جاتے اور قاضی ہاتھ اٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم کو نہیں مان، جس کی وجہ سے وہ جو لڑکا ہوتا ہے جو اگر ظالم ہے، اگر مظلوم ہے تو الگ بات ہے، اگر وہ ظالم ہے اس کو ایک موقع ملتا ہے اور بولتا ہے اب تمہاری زندگی ایسی خراب کر دوں گا، طلاق کبھی نہیں دوں گا. اور ہمارے پاس ایک اور مسئلہ ہے، ہمارے پاس نکاح فسق والا سسٹم نہیں. نکاح فسق ایک سسٹم ہوتا ہے جب قاضی صاحب نکاح کو ابالش کرتے ہیں، وائڈ نل کر دیتے ہیں. ہمارے پاس وہ سسٹم نہیں ہے، حالانکہ ہونا چاہیے، لوگوں نے لانا چاہیے، جس کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے، قاضی صاحب وہ
وہ خلا والا طریقہ اپناتے، اس میں شوہر ایک طلاق دیتا، اب بولتا مجھے تو دینا ہی نہیں، تم کو کیا کرنا ہے کر لو، نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس، نوٹس پہ نوٹس، پھر جب وہ نہیں ہوتا تو عورت کہاں جاتی ہے؟ پھر کورٹ کی طرف جاتی ہے۔ لہٰذا یہاں مردوں کو بھی اپنی اصلاح کی ضرورت ہے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کرے جس سے عورتوں کی زندگی خراب ہو۔ تو نکاح میں قاضی صاحب زندہ ہو یا نہ ہو، وہ نکاح فسخ وقت کا قاضی طاقت رکھتا ہے، پہلے تو شوہر کو بلا کے بولیں گا، نہ مانے تو یہ خود نکاح فسخ کر سکتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا نکاح فلاں سے ہوا، ایک صحابی سے، اس کا دین اور اخلاق تو مجھے اچھے لگتے لیکن وہ مجھے پسند نہیں۔ کہا دین اور اخلاق پھر پسند نہیں تو کہا سوچ لو، تو کہا میں نے سوچ لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم اس نے جو مہر میں تم کو ایک باغ دیا تھا واپس دے دوں گی؟ چونکہ کھلا میں آپ کو جو اس نے دیا واپس دینا پڑتا ہے۔ تو کہا میں باغ دینے کو تیار ہوں۔ تو کہا وہ باغ دے دو، میں تمہارا نکاح ختم کرتا ہوں، اور ان کا نکاح ختم ہو۔ تو قاضی میں کی پاور ہوتا ہے، وہ نکاح خود ختم کر سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ تو یہ ہونا چاہیے ساری چیزیں، لیکن وہ شاید فسق اس لیے استعمال نہیں کرتے کہ مس یوز نہ ہو، لیکن میں کہتا ہوں کبھی کبھار تو ہونا چاہیے، اس لیے ہر بار یہ ڈر سے اگر میں ایک چیز کو استعمال ہی نہ کریں تو پھر وہ بھی ایک مس یوز ہونا شروع ہو جاتا ہے اس چیز کا۔ سوال یہ ہے کہ ڈاوری جہیز کی کیا کوئی ہسٹری ہے یا کوئی اس کی کوئی بنیادیں ہیں اسلام میں؟ تو دیکھیے ڈاوری کے اسلام میں کوئی دور تک بنیادیں نہیں ہیں۔ ہاں اسلام میں ایک قسم کی ڈاوری ہے جو عورت کو نہیں مرد کو دینا پڑتی ہے شادی سے پہلے، جس کو کیا کہتے ہیں؟ آپ سب کو معلوم ہے، تعجب کی بات ہے، لیکن انڈیا میں یہ دیا نہیں جاتا، مجھے افسوس بولنا پڑیں گا۔ آپ کو معلوم ہے میری ایک بہن عمان میں رہتی ہے، میں وہ میری بہن کہاں رہتی ہے وہ نہیں بتانا چاہ رہا ہوں، سسٹم بتانا چاہ رہا ہوں۔ تو میں ایک بار گیا، وہاں جب گیا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے آپ کیسے کیا یہاں آئے؟ تو میں نے کہا میرے بھانجے وغیرہ میں ان کو لے کے آیا، وہ سمجھے میرے بچے ہیں، ان کو 3 لڑکے ہیں۔ تو جب بھانجوں کو دیکھو تو کیا بولیں گے؟ صرف لڑکے ہیں تم کو؟ میں نے کہا لڑکے تو بہت مطلب ظلم کے مطلب آپ افسوس ہے مطلب آپ کی بہن بھائی پہ کہ ان کو لڑکے ہونا کیوں؟ تو کہا جب عمان میں لڑکی ہوتی ہے نا تو فری ایجوکیشن، فری گھر، 5,000 روپیز منتھلی فری، وہ اس کی شادی تک ملتا ہے، پلس مہر میں 2-3 لاکھ عمانی دینار، مطلب جو کہ انڈین کرنسی میں کروڑس میں جاتا ہے۔ 1 عمانی دینار از اکول ٹو 186 روپیز انڈین، کروڑس میں ملتا ہے بولے۔ تو جب لڑکی ہوتی ہے تو وہ جھوم اٹھتے ہیں سب کے سب، کہ تو مہر میں لیتے ہیں، وہ ڈاوری نہیں رہتی، مہر ہیوی ہوتا ہے۔ سعودی میں سیم ہے، 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ سعودی ریال مہر ہوتا ہے۔ 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے اس کسی مہر جمع کرتے کرتے۔ تو وہاں علماء خطبہ دیتے ہیں، سعودی کے خطبے کبھی سنیے، لڑکیوں ظلم مت کرو لڑکوں پر، کم مہر لو، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی، معلوم آپ کو اتنا ہے۔ تو اسلام نے مہر کا سسٹم رکھا، وہاں بھی ابیوز ہو رہا ہے، لیکن اس کا اتنا باندھ دیتی ہے لڑکیاں کہ یہ بیچارہ چکاتے چکاتے زندگی گئے۔ اچھا کبھی کبھار بولتے ادھار مہر نہ تو 1 لاکھ شادی سے پہلے 4 لاکھ ادھار۔ انڈیا میں کیا ہوا معلوم لیکن آپ کو، یہ سسٹم پورا بدل گیا، مہر صرف ایک نام کے لیے رہ گیا، چونکہ آلریڈی ہم کئی زمانے سے صدیوں سے جن لوگوں کے ساتھ رہ رہے ہیں وہاں مہر کا سسٹم نہیں ہے، وہاں شادی میں لینے کا سسٹم ہے۔ اور وہ کیوں آپ کو معلوم کیوں؟ اسلام میں جب لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کو مہر ملتا ہے اور اس کے باپ کی وراثت بھی ملتی ہے۔ اسلام میں لڑکی باپ کی وارث بنتی ہے اس کے مرنے کے بعد، شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مسلمانوں نے ڈاوری سسٹم کو لے لیا اور وراثت دینا چھوڑ دی، کیونکہ انڈین کلچر میں وراثت لڑکیوں کو نہیں ملتی، تو شادی کے وقت لڑکا کیا بولتا ہے جتنا وصولنا ہے بڈھے سے ابھی وصول لو، سسر سے، تو وہ شادی میں لے لیتا ہے جہیز کی شکل میں جو مرنے کے بعد ملنے والا تھا۔ اسلام نے کہا تمہیں شادی میں مہر دینا ہے اور اس کے بعد مرنے کے بعد وراثت دینا ہے، تو اس کو سیف گارڈ کیا، اس کے باپ کی جائیداد ملیں گی، اس کے بیٹے کی جائیداد ملیں گی، اس کے شوہر کی جائیداد ملیں گی، اور اس کے علاوہ بھی اس کو مل سکتی ہے، لیکن وہ کنڈیشنل ہے۔ یہ جگہ 3 جگہ انکنڈیشنل ملیں گی اس کو، باقی جگہ اگر وہ پھوپھی ہے کسی کی اور اس کو بھتیجا نہیں ہے تو وہ شامل ہو جاتی ہے، سمجھو، لڑکیاں نہیں ہیں، صرف لڑکیاں تو لڑکی کی جگہ پھوپھیوں کو جاتا ہے حصہ، تب کنڈیشنل ہے، لیکن انکنڈیشنل 3 جگہ لیتی ہے، شوہر سے، باپ سے، اور جو ہے باپ کی اور شوہر کی اور بیٹے کی، اس میں جو وارث بن جاتی، سمجھا؟ تو لہٰذا ہمارے پاس مہر ہے، دینا ہے، تو ڈاوری کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ میری اپنی زبان میں لوگوں کو بھی اچھا لگتا ہے، کہیں برا لگتا ہے، میں جو جہیز لیتے ہیں ڈاوری لیتے ہیں ان کو ماڈرن بھکاری کہتا ہوں۔ ہر بھکاری کی اپنا سٹائل ہوتا ہے مانگنے کا، کچھ بھکاری نئے کپڑے پہن کے آ کے بھیک مانگتے ہیں، کچھ پھٹے پرانے آتے ہیں۔ یہ ماڈرن بھکاری سے بڑھ کر یہ ڈاکوؤں سے بڑے ڈاکو ہوتے ہیں۔ کیوں معلوم آپ کو؟ ڈاکو اور چور کا فرق معلوم نا آپ کو؟
چور خاموشی سے چراتا ہے اور ڈاکو ڈنکی کی چوٹ پر آ کے آپ کے سامنے چراتا ہے. یہ دولہا اور دولہے کے گھر والے یہ ڈاکوؤں سے بڑے ہیں. یہ جو ہے وہ بھی چراتے اور جو نہیں ہے بولتے لا کے دو. ڈاکو تو کیا کرتا, سامنے کیمرے چرا کے بھاگ گیا سمجھو ہمارے. لیکن یہ کیسے ڈاکو رہتے؟ ابھی تو دو ہی ہے, ایک کیمرہ لا کے دینا شادی کے بعد, ہاں ڈبل ڈاکہ ہوا نہیں ہوا. تو یہ چور ہے, یہ بھکاری ہے, یہ ڈاکو ہے, اور اس کی وجہ سے کتنی برائیاں ہو رہی. میرا ایک پورا اس پہ تفصیلی لیکچر ہے, جہیز اس کی لعنتیں. 39 to 40 میں نے ایسے بڑے بڑے جرائم گنائے صرف جو جہیز کی وجہ سے آج معاشرے میں ہو رہے ہیں. ہم لوگ جہیز کا سسٹم ختم کریں اور کیا سسٹم چالو کریں؟ مہر کا سسٹم اور وراثت کا سسٹم چالو کریں. وراثت پہ میرا ایک لیکچر ہے, ہم وراثت کیوں نہیں دیتے. یہ صرف لڑکیوں کی عورتوں کے لیے کیوں نہیں دیتے ان کو. آج 50 ریزنس کوٹ کیا میں نے انڈین کانٹیکس میں, کہ کیا کیا بہانے بھائی بناتے اور کیا کیا بہانے کبھی ماں بھی بناتی اور کیا کیا بہانے رشتہ دار بناتے, تاکہ لڑکیوں کو اوائڈ کیا جائے, دور رکھا جائے. چونکہ وہ دوسرے خاندان میں جاتی ہے نا, تو ہماری جائیداد کیوں دیں گے؟ یہ بہت غلط ہے. تو آپ اس پہ بھی دیکھیں انشاءاللہ. تو جہیز کی کوئی جس کو کہیں گے بنیاد اسلام میں نہیں ہے, اور اگر جو جہیز ہے تو وہ جہیز کون سا ہے میں بتا چکا ہوں. اور صرف ایک غلط فہمی کا ازالہ کر دوں, کچھ لوگ بولتے ہیں جہیز فاطمی. فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جہیز دیا تھا. جہیز فاطمی اگر کسی کو دینا ہے تو اس کے دینے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ بہت اچھا جہیز ہے اگر کسی کو دینا ہے تو. یہ جہیز کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سسر شادی سے پہلے داماد کو بولتا ہے, داماد جی میری بیٹی کو یہ اور یہ چاہیے, چلیے آپ کا کریڈٹ کارڈ دیجیے یا کیش دیجیے, اور داماد کو ساتھ لے جا کے جو بیٹی کو پسند ہے وہ دلا کے لاتا ہے اور داماد کے گھر پہ رکھ کر آتا ہے. اس کو بولتے جہیز فاطمی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شادی کے طے کی اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کی, تو حضرت علی اللہ کے رسول کے کفالت میں تھے, مطلب یہ ان کے گارڈین تھے. تو سسر بھی وہی ہے اور گارڈین بھی وہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مطلب ایک بچے کو کسی نے پالا اور وہ اپنی بچی سے اس کی شادی کر رہا ہے, تو سسر بھی ہوا اور گارڈین بھی ہوا. تو سسر کی حیثیت سے نہیں, آپ نے گارڈین کی حیثیت سے کہا, علی اب تم میری بیٹی سے شادی کرنے والے ہو, کیا ہے تمہارے پاس؟ تو کہا اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں, آپ تو جانتے میرے پاس ایک بچھانے کی چادر ہے اور ایک پانی کا گلاس ہے, گھر میں جگ بھی نہیں ہے, تکیہ بھی نہیں. تو کہا ارے شادی کی بات تو کچھ نہ کچھ تو, ایک تکیہ ہو, ایک اوڑھنے کی چادر تو ہو. مطلب وہ زمین پہ سویا کرتے تھے. تو کہا میرے پاس تو وہ بھی نہیں, نیچے سو جاتا ہوں تو وہی اوڑھ لیتا ہوں جو نیچے بچھاتا ہوں, گرمی ہو تو نیچے بچھاتا ہوں. تو کہا ایسا تو نہیں ہوگا, تو کیا کرو, تمہارے پاس ایک زیرہ تھی, تم نے ایک جنگ میں ملی تھی تم کو. تو کہا ہاں مجھے ملی تھی. کہا وہ لاؤ. وہ لے کر آئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو بیچو علی. وہ بیچنے گئے مارکیٹ میں, انہوں نے بولی لگائی. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کھڑے تھے, انہوں نے بولی لگائی. اب وہ دیکھ رہے تھے کہ علی کہاں جا کے رکتے ہیں, مطلب وہ اتنی نیڈ ہے ان کی. وہ بولتے گئے اور 480 درہم میں ان کا ارادہ ہو گیا دے دینے کا. حضرت عثمان نے 480 کی بولی لگائی, علی سے وہ رضی اللہ عنہ سے خرید لیا. 480 درہم ان کو دے دیے. حضرت علی خوش ہوئے کہ مجھے یہ پیسے مل گئے اس کے بدلے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بہت دریا دل تھے اور وہ جانتے تھے, انہوں نے پہلے علی سے یہ نہیں پوچھا تم کو کتنے پیسے کی ضرورت ہے, اگر پوچھتے تو علی کبھی نہ مانگتے. تو پہلے بولی لگائی, خریدی اور کہا علی یہ زیرہ میرے طرف سے تم کو واپس تحفہ. اور وہی زیرہ ان کو تحفے میں واپس کی, تاکہ آدمی زیر بار نہیں محسوس کرتا کسی نے احسان کیا. چیز بیچی گئی, تحفے میں واپس آئی. پھر وہ پیسے لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اللہ کے رسول نے اس کے 2 حصے کیے, کہا تم تھوڑے رکھو, اور اس میں سے کچھ پیسے لے کر آپ نے ایک چکی, ایک پانی کا جگ, ایک تکیہ, کسی میں 12, کسی میں 9, کسی میں 6 چیزوں کے الفاظ ہیں, وہ خریدے اور اپنے بیٹی کے لیے اپنے داماد کو لے کے دیے. تو اگر جہیز فاطمی کسی کو دینا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ سسر صاحب مطلب لڑکی کا والد لڑکے کے پاس آئیں گے اور کہیں گے میری بیٹی کو یہ چاہیے, چلیے آپ کا کارڈ نکالیے, ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے, کیش نکالیے, سامان دلائے, میری بیٹی یہ کھاتی, یہ پہنتی, ایسا سوتی, دلائے, گھر پہ رکھے, گھر آ جائے. یہ جہیز تو یہ تو میں بولتا ہوں سبحان اللہ, دیجیے, لیجیے, خوب پھیلائیے ایسا جہیز کو, اس سے بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے. تو وہ تھوڑا سا جہیز فاطمی کا جو حوالہ ہے وہ یہ ہے, ایسا جہیز افضل ہے. اور میں سمجھتا ہوں کمر ٹوٹ جاتی جہیز ایسا کہ کوئی بھی دیں گا نہیں. لیکن اب ایک مسئلہ اور ہے جہیز کا, جو دروازہ وہ بھی بند کر دیں. خوشی سے دے رہے ہم تو خوشی, اب خوشی کا کیا ہے, حاضر ہے لیکن پیچھے خنجر لگا ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیے خوشی میں تحفہ آپ کس کو کتنا دیتے ہیں, کتنا دیتے ہیں؟ اگر میرا ہونے والا سسر جو بستر پہ نہیں سوتا ہے, اگر وہ بستر مجھے تحفے میں دے رہا ہے تو میں اس کو کبھی تحفہ نہیں مان سکتا ہوں. تحفے میں انسان اپنی حیثیت کے برابر یا جو استعمال اس سے کم دیتا ہے نا. کسی کو آپ نے یہ دیکھا کہ وہ خود موبائل استعمال نہیں کرتا, کسی کو تحفے میں ایپل کا ایکس ورژن دے, کسی کو 1,24,000 کا ورژن دے, ایسا ہو سکتا ہے؟ وہ بھی کہیں گے یہ ظلم ہے. ایک آدمی خود سائیکل پہ جاتا ہے,
کام کرنے کے لیے, لیکن اپنے داماد کو وہ ایک 2 ویلر دلا کے دیتا ہے. کیا یہ تحفہ ہو سکتا ہے؟ دل پہ ہاتھ رکھیے بولیے. کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا. تو تحفے اور جہیز میں فرق ہے, یہ بات یاد رکھیں. 1 کروڑ پتی سسر کے لیے اپنے داماد کو تحفہ دینا بالکل جائز ہے. ایک غریب آدمی کا بھی اپنے داماد کو تحفے دینا جائز ہے, لیکن تحفہ شادی میں نہ دیا جائے. تحفہ وہ دیا جائے اس کی ضرورت کی چیز ہو, جو بعد میں بھی دیا جا سکتا ہے. دکھا کر نہ دیا جائے. تحفے کو دکھا کے دیتا, ہم یہ دے رہے, ہم یہ دے رہے, وہاں تو پورا ڈسپلے 4 دن تک ڈسپلے خاندان آ کے دکھ رہا ہے. ٹھیک, لیکن یہ سسٹم ختم کیسے ہوگا؟ ختم کیسے ہوگا؟ تو لوگ بہت ساری بار میری سوچ کو غلط بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ بھی چپلے جوتوں میں, لیکن غلط مت وہ کیجیے, ماری مت, برداشت کر لیجیے مجھے. یہ سسٹم چالو بھی آپ سے ہوتا اور ختم بھی آپ پہ ہوگا. میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں, کھل کر بول رہا ہوں آپ کو. مرد اس کے ذمہ دار نہیں ہے. وہ عورت ہوتی ہے جس کو انتظار ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا کچھ لانے والا شادی کی وجہ سے. وہاں ایک ساس انوالو ہے. میں کہاں انوالو, میں تو مجبور ہوں. میری شادی کسی نے طے کیا, میری ماں بول رہی جہیز چاہیے, تو وہ مرد نہیں, وہ ایک عورت ہے. آپ سے شروع ہوا یہ انسٹیٹیوشن, ختم آپ کو ہی کرنا ہے, میں نہیں کر سکتا ہوں اسے. گھر کے اندر ایک جناب بڑی داڑھی وغیرہ شملہ وغیرہ باندھے ہوئے دیندار ہے, گھر میں شادی ہو رہی, باجا بجا رہا. کوئی پوچھتا جناب یہ کیا ہے؟ بیوی نہیں مانتی, نہیں سن رہے گھر کی عورتیں, میری بہن آ گئی, میری وہ آ گئی, تم یہ آ گئے, وہ نہیں سن رہے, تو میں گھر کے باہر نکل کے بیٹھا ہوا ہوں. غالب آ گئی عورتیں. انسٹیٹیوشن آپ نے شروع کی. اگر آپ رسمیں کرنا بند کر دیں گی نا, تو جہیز کی لعنت بھی ختم ہونے والی. آپ نے رسمیں کی, خرچے شروع کیے, وہ خرچے پائل ہوتے ہوتے وہ جہیز تک بھی گئے. جب شادی سے 8 دن پہلے ایک پروگرام ہے, 5 دن پہلے, 6 دن پہلے, شادی کی رات ایک سانچا کیا, تو پھر شادی کے دن بھی جہیز ہونا چاہیے نا. جب آپ اسلام کے مطابق نہیں کریں گے تو پھر نان اسلامک ساری چیزیں کرو نا, چھوڑ رہے کیوں؟ تو جہیز کا انسٹیٹیوشن شروع آپ سے ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. لیکن ایک افسوس کی حقیقت کی بات کیا معلوم, سائیکل کے چکر میں جب لڑکی یہاں ہوتی ہے, جیسا اگر شادی شدہ جو لوگ نہیں ہیں میری بات سن رہے ہیں, جب یہاں ہوتی ہے انمیرڈ, تو تب جہیز ظلم. لیکن اب وہ شادی ہو کے 30 سال ہو گئے, اس کا نونہال شادی کے لیے اب تیار ہے, تو تب جہیز حق. پڑھائی لکھائی بیٹے کو, ایجوکیٹڈ کری, اس کو فلاں کری, تو اتنا تو بنتا ہے. تو میری ماں جب تو یہاں تھی تو جب یہ ظلم تھا, اب جب تو یہاں گئی تو یہ حق کیسا بنا؟ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں شروع بھی آپ سے ہوتا ہے, ختم آپ ہی کر سکتے ہیں. میری نہیں چلتی بھائی, بازار میں چلے گا تو بیوی کے پیچھے صرف شاپ پر بیگ لے کے گھومتا ہوں میں. میری نہیں چلتی, میرا کارڈ لاؤ ادھر, نمبر بولو, سوائپ کر کے کوڈ ڈال دیتے ہیں, بس خالی دل میں افسوس ہوتا چلے گئے پیسے, کتنے گئے فون میں دیکھو, اتنے کا بل آ گیا. حالت یہ ہے. بڑے بڑے شاہانوں کی بھی قدم کہاں ٹک جاتے ہیں. کوئی بولتا بہت بڑا بادشاہ ہوں گا, لیکن بیوی کے سامنے آپ کا ہے. تو آپ کا مقام آپ پہچانو. آپ یہ طے کر لو کہ ہم جہیز نہیں لیں گے. نہیں دیں گے مت بولو, نہیں دیں گے تو سبھی بولتے ہیں نا. یہ طے کر لو کہ ابھی اگر مجبور بھی ہوں گے نا, وہ مقام پہ جب بیٹھیں گے جا کے, جب ہم ذمہ دار ہوں گے کسی گھر کے, ہم بولیں گے بیٹا یہ بھیک کی شکل ہے, اور میرے بچے حلال کھا کر بڑے ہوئے, یہ بھیک نہیں لے سکتے. جب آپ یہ طے کر لیں گے نا, سماج چینج ہو جائے گا. جب تک آپ کی تھنکنگ 2 طرفہ رہیں گی, 2 طرفہ, ڈبل تھنکنگ, ڈبل سٹینڈرڈ بولتے ہیں اس کو. آپ کو برا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن آپ یہ بات کو ماننا پڑے گا میری. آپ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہمارا سسٹم ہے, وہ سسٹم کو آپ کو چینج کرنا ہوگا. کہ ایک عورت جب ساس ہے تو اس کو بہو کبھی اچھی نہیں ملتی, اور جب بہو ہے تو ساس کبھی اچھی نہیں ملتی. یہ سائیکل ایسی تو نہیں ہو سکتی. پرابلم کہیں نہ کہیں ہے سسٹم میں, ہمارا اپنا بنایا پرابلم ہے. اگر آپ لوگ ٹھان لیں ہم رسم نہیں کریں گی, اگر کوئی رسم کی دعوت دے تو ہم لوگ نہیں جائیں گے, کیونکہ وہ جہیز بھی ایک پارٹ ہے. ہم لوگ یہ چیز میں شامل نہیں ہوں گے. ہم لوگ ایسی شادیوں کو بائیکاٹ کریں گے جس میں جہیز لیا اور دیا جاتا ہے. تو انشاءاللہ عزیز آپ دیکھیے ایک انسٹیٹیوشن ڈیولپ ہوگا جس میں انشاءاللہ پھر آپ, چلو کوئی نہیں کریں گے نا, یہ ٹھان لو کہ ہم جب بڑے ہوں گے, ہماری نسلیں آئیں گی, ہم تو نہیں لیں گے. بس آپ کی تبدیلی انشاءاللہ آپ کے جنریشنز کے انشاءاللہ. چونکہ لڑکی والے ہر کوئی بولتا ہم کو جہیز نہیں دینا ہے, لیکن لڑکے والے ڈیمانڈ کر دینا پڑتا. اب لڑکا بولتا میں بھی نہیں لے رہا, ہمارے امی بول رہے تھے ایسا ہے. اچھا کبھی کبھار بولتے بھی نہیں ہیں. ایک سسٹم تھا پہلے, آپ کو پتا ہوگا, جو لوگ عمر میں زیادہ ہے بتا سکتے ہیں, لوگ بولتے تھے لیسٹ بھیج دو. تو اب اس زمانے کے حساب سے کیا کیا مانگتا ہوں, سائیکل, ایٹلس, ایک ریڈیو, بڑے بڑے ریڈیو سے کاندھے پہ لے کے لٹکائے گھومتے. جب وہ گیجٹ تھے, نیو گیجٹ جیسے آج فون ہے, تو ریڈیو رہتا تھا سائیکل پہ لگا ہوا, یہ سب مانگا جاتا تھا. پھر ایک زمانہ آیا کہ نہیں بولنا اچھا نہیں دکھتا, لوگ پکڑ لیتے وغیرہ وغیرہ. تو کیا شروع کیا گیا, نہیں ہم کو تو کچھ نہیں چاہیے, آپ کی بچی کو بس گھر کے کپڑوں سے بھیج دیجیے. لیکن کیسا ہے, وہ پہلی بہو جب آئی تھی نا, تو ان کے ابا نے 10 تولے دیے تھے. ہم کو تو اللہ معاف کرے,
مرتی رات ہے جیتا دن ہے، لیکن اللہ معاف کرے ہم کو تو اللہ نے بے نیاز رکھا، لیکن بڑی بہو نے، ہم نے نہیں بولے تھے، نہیں بولے، پیر پکڑے تو بھی ان کے ابا نے بولے 10 تولے تو کم از کم۔ اب آپ دیکھ لیجیے کیا، اور یہ گھر کا کنسٹرکشن بھی چالو تھا جب، تو اوپر کا مالا بھی نہ بولے ہم چڑھا دیں گے، اب ہم نے نہیں بولے لیکن دے دی انہوں نے، ٹھیک ہے چلتے ہم، بس بچی چاہیے۔ اب یہ پلاننگ کرتے بیچارے 10 تولے تو کم از کم 1 سلیب ڈال کے دینا پڑیں گا۔ ریئل بول رہا ہوں میں، ریئل جس کو بولتے ہیں نا، کسی کے جہیز کو دیکھ کے خوش بھی مت ہوئیے آپ، کیونکہ آپ یہ سوچیے یہ کئی لوگوں کے جنازہ بنتی ہے جہیز، آپ اس کو بری نظروں سے دیکھیے۔ جب کسی کی شادی ہوتی ہے لوگ بولتے ہیں نا جہیز دیکھنے آؤ، مت جائیے اور بولیے ہم نہیں آ سکتے ایسی چیز کو دیکھنے جس سے کئی ہماری بہنیں شادی نہیں کر پاتی، بولیے نا، تو آپ شروع کیجیے نا، آپ تو جا کے دیکھتے ایک دم کون کو جہیز ہے، 51 جوڑے ہے کیا، جوڑے میں نک کم ہے فلاں ہے، تو انسٹیٹیوشن آپ کا ہے، ختم آپ کریں گے، میں اس میں بہت زیادہ کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ کم از کم ایک چینج لائیں گے، آپ کا ریفلیکشن انشاءاللہ آنے والے نسلوں میں انشاءاللہ۔ کسی نے کہا جس طرح سے ایک بار طلاق بولے تو طلاق ہو جاتی ہے، تو کیا ایسے ہی ایک بار نکاح قبول ہے بولے تو نکاح قبول ہو جاتا ہے، یا پھر نہیں بار بار قبول ہوئے بولنا ضروری ہے؟ کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں نا، میں نے ایک ہی بار بولی 3 بار تو نہیں ہے نکاح بھی قبول ہے قبول ہے قبول ہے، 1 رہ گیا 2 رہ گئے۔ تو دیکھیے، اگر آپ لوگ ڈاس آپریٹنگ سسٹم جانتے تھے، کنٹرول الٹر ڈیلیٹ ایک بار دبا دو، خالی پوچھتا یس یا نو، ختم، اس کے بعد سب صاف، ٹھیک ہے، تو بس وہ ایک ہی بار ہے، آپ ایک بار کہہ دیں وہ کافی ہے۔ حدیث میں الفاظ ہیں، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، ایجاب اور قبول، ایجاب وہ جو لڑکا کرتا ہے اس کی طرف سے ہاں، قبول وہ جو لڑکی کرتی ہے، قبول بہت مشہور ہے ہمارے پاس، میڈیا میں آتا ہے نا قبول ہے، ایجاب لڑکا جو ہاں کہتا ہے، قبول لڑکی جو ہاں کہتی ہے، ایجاب اور قبول۔ تو ایجاب القبول کا طریقہ یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا عورت کی ہاں ضروری ہے شادی میں، تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول کنواری لڑکیاں شرماتی ہے بولنے میں، تو ہم کیا کریں اس معاملے میں؟ تو آپ نے فرمایا، غور سے سنیے بہت اہم ہے، وہاں خاموش بیٹھتے بعد میں زندگی بھر روتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا کنواری لڑکی کی خاموشی ہاں ہے، اگر اس کو پسند نہیں تو اس کو بولنا پڑے گا نا، خاموش نہیں رہ سکتے، کیوں تو شرماتی ہے، حدیث میں الفاظ، کنواری لڑکی کو خاموش رہنا یس میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی چیز پسند نہیں اس کو بولنا پڑے گا وربلی نو نہیں، اور مطلقہ یا بیوہ کے لیے منہ سے بولنا ہاں ضروری ہے، بیوہ عورت ہے مطلقہ ہے اس کو وربلی بولنا پڑے گا ہاں، اور کنواری لڑکی کو صرف قاضی پوچھیں گا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے، تو قاضی صاحب بولتے ہیں کبھی کبھار، کبھی نہیں بولتے ہیں کہ بیٹا آپ کی خاموشی ہاں میں لکھی جائیں گی، مطلب اف نو یو ہیو ٹو سے، سمجھا، تو نہ بولنا پڑے گا وہ قبول، تو قبول ایک باری کافی ہے، اور ایجاب بھی وہ جو کرتا مسجد میں قبول ہے ہاں قبول ہے اس کو بھی 3 بار کراتے، کوئی ضرورت نہیں، شاید ویریفیکیشن کے لیے کرتے، ایک بار غلط تو نہیں بولا، سیکنڈ میں غلط تھرڈ میں غلط تو نہیں بولا، لیکن ایک بار کہنا بھی کافی ہے۔ دیکھیے مہر جو ہے ایک بڑی اہم چیز ہے، کیوں وہ بھی آپ سمجھ لیں، مہر نکاح کے شرط میں سے ہے، کنڈیشن میں سے، کنڈیشن سمجھتے ہیں آپ، شرط اس عمل کو بولتے ہیں اسلامی فقہ کی اصطلاح میں جس کی غیر موجودگی میں وہ عمل ختم ہو جاتا ہے، ویلڈ نہیں ہوتا۔ تو نکاح کی 4 شرائط ہے صرف، ولی کا راضی ہونا، باپ یا بھائی جو بھی ولی ہے، ایجاب اور قبول ہونا، لڑکے کو لڑکی پسند لڑکی کو لڑکا پسند، 2 گواہ کا موجود ہونا، اور مہر کا طے ہونا، یہ صرف 4 کنڈیشنز ہیں نکاح کے لیے، یہ شرائط، اس میں سے ایک بھی نہیں ہوں گی تو نکاح نہیں ہوتا ہے، تو مہر اس کی ایک کنڈیشن ہے، شرط ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس انسان نے نکاح کیا اور مہر دینے کی نیت نہ ہو تو اس انسان نے زنا کیا، اس کو نکاح کا ثواب نہیں ملے گا، اس کو زنا کا عذاب آئے، اتنی سخت وعید ہے، تو نکاح مہر بڑا اہم ہے۔ اب سوال یہ تھا، مہر ہیفٹی تھا، بڑا تھا، 5 لاکھ طے کر دی، 1 لاکھ تو دیا، پھر کہا کہ مہر ادھار ہے، ادھار رکھا جا سکتا ہے تھوڑا ٹائم کے لیے، ادھار ہے، میں اگلی جاب میں اگلے سال جو بھی ہے دیں گا، شوہر کا یہ کہنا ہے، لیکن وہ انتقال کر جائیں تو کیا ہوگا؟ تو اس کا رول یہ ہے کہ جب وہ انتقال کر جائیں گا اس کی وراثت میں سے سب سے پہلے جو ادھار نکلیں گا تو مہر ادھار کی شکل میں 4 لاکھ آ کے اس کی بیوہ کو جائیں گا سب سے پہلے، چونکہ وہ ادھار میں کاؤنٹ ہو جائیں گا، اس کے بکس آف اکاؤنٹ میں ادھار رہیں گا۔ لیکن ہمارے پاس کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو، مہر دیا تھا 11,000 5,000 اور کتنا 786، ارے کیا ظلم ہے یہ، ٹھیک، 32 روپئے 51 روپئے 36 روپئے میں نے مہر دیکھا بھی حال میں، 36 روپئے
یہ مہر ہے، ولیمہ اور شادی 5 لاکھ شادی میں، 10 لاکھ ولیمے میں. تو میں کہتا ہوں مہر کم از کم 2-5 لاکھ تو طے ہونا چاہیے. اتنا جب اتنا آپ مالدار ہے تو مہر تو اصل شرط ہے نا. ہم بس چونکہ وہ جہیز میں اتنا لیتے، لڑکی والے بولتے اب دیں گا بھی تو کیا دیں گا یار، چھوڑ دو. تو مہر لیا ہی نہیں جاتا اور دیا نہیں جاتا. سبحان اللہ. نتیجتاً جب آدمی مر جاتا اس کی بیوہ کو لا کے کھڑے کر دیتے، بولتے کیا کرو، مہر معاف کر دو. ٹھیک. اب وہ کیا سوچتی، مردے نے زندگی میں نہیں دیا، جب کام کرتا تھا نا، آپ کیا دیں گے، چل معاف کر دو. مہر معاف نہیں ہوتا. یہ کنڈیشن میں تو نہیں ہوتا. ہاں شوہر زندہ تھا اور وہ بیوی کا جو 4 لاکھ محض نے 5 باندھی تھی باقی تھا، وہ کہتی ہے کہ ہسبینڈ، شوہر، مائی بیلوڈ، اب مجھے نہیں چاہیے، اب بس شادی ہوگی، بس میں بہت خوش ہوں، وہ 1 لاکھ آپ نے دیے کافی ہیں، یہ 4 لاکھ مجھے نہیں چاہیے. تو یہ معاف ہو جاتا ہے. تو وہ حیات میں وہ کیا کر رہی ہے، اس کے حالات دیکھ کر کریں. اب وہ پڑا ہوا کیا دیں گا بیچارہ ہوا، سمجھ رہے نا. لیکن اگر واقعی میں وہ لوگ انصاف کرنا چاہتے ہیں، اس کی وراثت میں ادھار میں آئیں گا بکس آف اکاؤنٹ میں، اس کو سب سے پہلے 4 لاکھ جس کا ادھار دینے کے بعد وراثت تقسیم ہوگی، اس طرح سے ہوگا. اب شوہر زندہ، بیوی کا انتقال ہو گیا، مہر پینڈنگ ہے، تو یہ مہر اس کے وارثوں میں بٹے گا، اس کے بچوں میں. باپ کو اپنے ہی بیٹوں کو دینا پڑے گا مہر، سمجھ رہا. اب باپ کا انتقال ہوگا اور پیسہ دیا ہی نہیں تھا، تو بچوں کو اپنی ماں کو مہر ادا کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ مہر معاف نہیں ہوتا، ادا کرنا پڑتا ہے. تو بچے کریں گے اپنے والد کے بدلے، امی یہ مہر تھا ان کا، امی بولیں گے معاف کر دیں گے، پھر بھی آپ لیجیے ہماری طرف سے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے مجبوراً معاف کرنے والی چیز معاف نہیں ہوتی، وہ دل سے ہونا چاہیے. تو مہر بہت اہم چیز ہے، اس کی ادائی میں ہم نے کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. بس آخری سوال بات ختم کریں گے. تیسری طلاق کے بعد بھی عورت کو 3 حیض کا وقت گزارنا ضروری ہے. تو وہ اس کی دوسرے نکاح کی عدت ہوں گی، لیکن اب وہ ری میرج شوہر سے نہیں ہوں گی، وہ دوسرے نکاح کے لیے اس کی عدت ہوں گی. یاد ہے کہ 3 طلاق کے بعد مطلب تیسری طلاق ہو گئی. اور اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ جب 3 مہینے کا وقت گزرتا ہے تو کہیں اگر وہ پہلے شوہر سے پریگننٹ ہوں گی، حاملہ ہوں گی، نسل چونکہ چینج نہیں ہونا، اسلام میں جنریشن جس کا جو بیٹا ہے اسی کے نام پہ ہونا چاہیے، وہ نہیں ہونا بول کے وہ ظاہر ہو جانے کے لیے 3 مہینے کا پیریڈ دیا گیا، تاکہ پتہ چل جائے ہاں اس کو کوئی اولاد نہیں ہے اس آدمی سے، اگر ہے تو پھر وہ انتظار کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ 3 مہینے. تو اگر وہ 3rd طلاق دیتی ہے تو وہ رکیں گی 3 مہینہ، لیکن صرف وضاحت کے لیے اس کے 2nd میرج کے لیے، لیکن اس آدمی سے اب نہیں ہوگا 3rd میرج کے بعد. تو ہاں تیسری طلاق کے بعد بھی وہ 3 حیض تک رکیں گی، اور اس کے بعد پھر ری میرج کے لیے کسی اور سے جا سکتی ہے، یا ویٹ کرنا تو کر سکتی ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.